اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز تھوڑی سی بڑھا دینا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا، ہم نے یہ بیسیکلی آج اس گھر والوں نے یہ ایک محفل کا انعقاد کیا ہے اس جگہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. تو ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم ایک قرآن اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی ریسورسز سے ایک قرآن اکیڈمی بھی بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے درس دے رہے ہیں لوگوں کو اور قرآن سے ذرا قریب کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن میں ہے کیا لکھا ہوا. کیونکہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ محفلوں کے اندر جو ہوتی ہیں اور منعقد کی جاتی ہیں اس کے اندر قصے کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. قرآن سے ذرا جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں اور بہت سارا. اور پھر فرقہ بندی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تفرقہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اس جماعت سے، یہ اس جماعت سے، اس جماعت سے. تو میں ہر اپنے درس کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ایک دوسرے کے اوپر کافر کے فتوے نہ لگائیں، کیونکہ کوئی بھی کسی کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا. کلمہ گو جو ہے اس کو کوئی بھی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی مار نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا یہ کافر. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ختم ہو گئی بات، مسلمان ہو گیا وہ، ظاہر ہے. اور جو غیر مسلم سے آتا ہے وہ تو ویسے بھی سارا کچھ ترک کر کے آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ کے آتا ہے تو اس میں ختم کرتا ہے. آج کا ہم نے بہرحال ہم نے کافی ساری گلستان جوہر کے اندر جوہر موڑ ہے اس کے اوپر ہم سنی فلائٹ کی چھت کے اوپر بھی بہت سارے کرتے ہیں، بڑا ذرا اجتماع کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہ کچھ لوگوں کو یہاں انہوں نے اکٹھا کیا ہے اور ہم جہاں پہ بھی ہوگا ہم فی سبیل اللہ جاتے ہیں، جا کے درس دے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اچھا، یہ ہم سب کچھ قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں. اور آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ بڑا لوگوں کے حساب سے بڑا اسپیشل ایک ٹاپک تھا جس کے اوپر میں نے یہ اس کو لکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ رزق میں تنگی. بیسیکلی سب سے بڑی بات یہ کہ رزق میں تنگی، بے برکتی، مصیبتیں اور ہماری پریشانیاں، یہ کیا چیز ہیں جو اس وقت ہماری پریشانیاں ہیں. اچھا، اس کے اندر رزق میں تنگی پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ رزق میں تنگی آئے دن مطلب ہر جگہ کا گھر کا ایک معاملہ یہی ہے رزق کے اندر تنگی کا کہ جی افراد بہت زیادہ ہیں، رزق جو ملتا ہے ہمیں وہ پورا نہیں ہوتا، گھر کا مہمان آ جاتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو عموماً عام لوگوں کے اندر گھروں کے اندر یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں کہ بھئی رزق میں تنگی ہے، بھئی کیا کریں، بہت سارا کچھ ہے مگر رزق میں تنگی ہے، کیا کریں، جو پورا نہیں ہو رہا. پہلے آج سے 20-30 سال پہلے، 35 سال پہلے اگر ہم دیکھیں، جائزہ لیں تو اس سے ہم ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہماری کیا یہ واقعی جینین ہماری پرابلمز ہیں بھی یا ایسی کوئی پھیلایا ہوا ہے کہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مطلب یہ عام گھر کی میرے خیال آپ سب کو خود پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ واقعی ایک گھر کے اندر یہی حالات ہیں سارے کہ رزق پورا نہیں ہوتا جو ملتا ہے. اس کے اندر پھر ایک اور سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ رزق مہنگا ہوتا جا رہا ہے، پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج دودھ 70 روپے کلو ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ 100 روپے پہنچ جاتا ہے، 80 روپے پہنچ جاتا ہے. اور پھر وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک اور مصیبت یہ ہے کہ آپ کو اصل مل بھی نہیں رہا، کوئی بھی چیز نہیں مل رہی. دیکھیں ہم لوگ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے اوپر یہ وہ ہوا تھا، بنا تھا پاکستان. یہ لبرل نہیں تھا یہ، یعنی کہ یہ اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ بنایا گیا تھا. کیونکہ دو قومی نظریہ تھا جب ہندو پاک ایک تھا، تو جب الگ ہوئے تو وہ اسی لیے تھے کہ دو قومی نظریہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں الگ کیا جائے. تھوڑا سا اس طرف ہو جائے گا تو کیمرے سے ذرا سا مسلمان تم دیکھ لینا بس، ٹھیک. تو دو قومی نظریے کے بنیاد کے اوپر یہ بنایا گیا کہ ہم آئے اسی لیے تھے کہ ہم مسلمان تھے، کلمہ گو تھے ہم لوگ، تو ہم اس لیے داخل ہوئے تھے کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی، ہم ہندوستان کے ساتھ بھی رہ سکتے تھے، اس میں کوئی پرابلم تھوڑی تھی. مگر یہاں پہ دو ثقافتیں نہیں تھیں، یہاں پہ دو دین کا مسئلہ تھا سارا کہ ہم الگ ہو کے آئے تھے کہ ہم اس لیے کہ اسلام کے نام پہ آئے تھے کہ ہمیں مسلمان ہیں ہم چونکہ تو اس لیے ہمیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. اسی کے لیے آزادی کے لیے سارا کچھ کیا گیا. تو بہرحال رزق میں تنگی کی بات ہو گئی ساری. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ بے برکتی. اب سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بے برکتی کا ہے. جو تنخواہ مل رہی ہے 20,000 روپے کسی کو، اس میں اس کا گزارا مشکل ہے. جس کو 50,000 مل رہی ہے اس کا بھی گزارا مشکل ہے. مسائل اتنے ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہا نا، وہ بھی رو رہا ہے، 20,000 روپے والا بھی رو رہا ہے. آسودگی نہیں ہے، سکون نہیں ہے کہیں پہ بھی. مطلب یہ کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کو یہ کہیں سے بھی اطمینان نہیں ہے کہ بھئی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس وقت اس میں ہمارا گھر کا خوش اسلوبی سے چلے، بہت زیادہ عیاشی نہیں ہے مگر کم سے کم گھر کا خرچہ پورا ہو جائے. آخر میں ہوتا یہی ہے کہ 15-20 تاریخ تک جتنے پیسے ہوتے ہیں سارے خرچ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہیں سے ادھر سے ادھار مانگنا پڑ جاتا ہے. یہ عموماً ہر گھر کا ہے اور یہ ایک جینین پرابلم ساری چل رہی ہے. اس کے علاوہ حصول معاش کا وقت
اب ہم لوگ سارا دن ساری رات کی کتنی لمبی ٹائمنگ ہے کہ جی 9 بجے جاتے ہیں, 9 بجے ٹھیک آفس پہنچ جانا ہے, اس کا باس کا بہت زیادہ غصہ ہے کہ 9 بجے آپ نے پہنچ جانا ہے, 8:30 پہنچنا ہے, 9 بجے پہنچنے کے لیے یہاں سے ٹریفک ذلیل و خوار ہوتے ہوئے جائیں گے آپ, سارے راستے ٹریفک ہی ٹریفک, سارے راستے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے جائیں گے, اور وہ جب پہنچیں گے 1 گھنٹہ آپ کو پہنچنے میں چاہیے جو, اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو پہنچنے کے بعد اس کے بعد کی جی ٹائمنگ ہو گئی جی آپ 9 بجے پہنچے, تو مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ سارا دن آپ کا سوشل, آپ کا جو گھر میں بچوں کے لیے جو ٹائم دینا ہے آپ نے جو اپنی بیوی بچوں کو ماں باپ کو جو ٹائم دینا ہے وہ سارا ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ ختم, بے برکتی ہو گئی وقت کے اندر, حصول معاش کے اندر, ٹائم کے اندر, ہر چیز میں بے برکتی ہے. کوئی ایک چیز ایسی ہو کہ جو بتائے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے, نہیں ہے. اچھا مصیبتیں کیا ہیں اس کے بعد؟ چلو یہ تو چلو برداشت کر ہی رہا ہے انسان کہ یہ سارا کچھ تو چل ہی رہا ہے. اب مصیبت ہے جی, بیماری آ گئی, ایک دم سے کوئی بیمار ہو گیا گھر کے اندر, اب ایک اور مسئلہ بھی, لے کے جاؤ بھی ہسپتال, لے کے بھاگے چل جانے. نوکری دیکھیں, وقت آنے جانے کا وقت دیکھیں, باس کی باتیں سنیں, تنخواہ کے اندر گزارا مشکل ہے, وہ کریں کس طریقے سے کریں, تو اب جی وہ آگے بیماری بھی آ گئی. اب بیماری آزاری اس کے اندر, پھر شفا, آپ شفا کے لیے پیچھے پھر رہے ہیں, کلا دوا سے ہو جائے گی, دوائیوں کے اندر ملاوٹ. یہ دیکھیں نا آپ, مطلب المیہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے. 2 قومی نظریہ, مسلمان لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر آزاد کیا گیا, ہمارے مسلمان, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو برکتیں ہونی چاہیے تھی, رحمتیں ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا رحمتیں اور برکتیں؟ مسلمانوں کے لیے. ساری دنیا کا ایک ایک خطہ مسلمانوں کے لیے, یہ بنا ہی سب کچھ مسلمانوں کے لیے تھا, کفار کے لیے نہیں تھا. مگر سارا کچھ کیا ہے آج دیکھیں, اگر آپ تجزیہ کریں تو جائزہ لیں تو سارا کچھ کفار کے پاس ہے, ہمارے پاس کیا چیز ہے اس وقت؟ مگر ہم کلمہ گو ہیں, ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں, اور ہم لوگ کرتے ہیں محفلیں, انعقاد محفل, ہر جگہ محفلیں ہی محفلیں. ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ کتنی ہو رہی ہیں محفلیں. اب تو بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ گیا, پچھلے 10-15-20 سالوں سے ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا محفلوں کا, محفلیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. مگر ہو کیا رہا ہے؟ اگر ہم اس کو تجزیہ کریں, اگر غور کریں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہم سے, یہ دیکھنے والی بات ہے. تو آج ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے ہم ان کو کر لیں. مصیبتوں کے اندر اب کیا ہو گیا, اسی کے اندر بیماری آزاری تو چلو ایک آپ کے اوپر لگ گئی, اس کے بعد ایک دم سے حادثہ ہو پیش آ گیا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, استغفر اللہ, حادثہ پیش آ گیا جی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, کچھ اور ہو گیا, ہاتھ ٹوٹ, اب آپ چلے گئے جی ادھر, کیا ہوا جی, 1-1.5 لاکھ روپے کا خرچہ کھڑا ہو گیا آپ کے اوپر. تنخواہ ہے 50,000 فرض کر لیں, تنخواہ 50,000 روپے, 1-1.5 لاکھ روپے کا خرچہ کھڑا ہو گیا آپ کے اوپر. اب وہاں علاج کرا رہے ہیں, آپریشن جی, سرجن آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ کو علاج کرانا پڑ گیا. اب وہ جب علاج کروایا, وہ سارا کچھ ہوا, تو لا محالہ کچھ تھے نہیں تھے, کیا کچھ نہیں کیا, اس کے بعد وہ قرض لینا پڑ گیا, قرض لے لیا. اب مصیبتیں, یہ ساری کیا چیزیں, یہ سب مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں آپ کے اوپر. کیوں ہو رہی ہیں؟ امت محمدی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں, ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں رسول کی, تو یہ کیوں ہو رہی ہیں مصیبتیں, کیوں پریشانیاں؟ اس کا ایک جائزہ لے رہے ہیں ہم لوگ کہ کیا واقعی یہ ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں, ہر گھر, اگر آپ کے ساتھ نہیں, کسی کے ساتھ نہیں, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کو بچاتا رکھے, اگر نہیں ہے تو اگر آپ کے دوستوں میں جو جاننے والے ہیں, جو جان پہچان کے لوگ ہیں, اور جو دوسرے احباب والے ہیں, ان سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ خبریں ملتی ہی رہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں, معاملات ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ تو ہو گیا, اس کے بعد کرو گیا, اس کے بعد چلو یہ بھی کر لیا, قرض بھی لے لیا, اب جب اگلی تنخواہ ملی اس سے قرض اتار دیا, سارا کچھ دے دیا, اس کے بعد بھی کیا پرابلم ہے کہ جی اگلے مہینے سے جی کٹوتی کر کے جی میں مہینہ ماہوار آپ کو تھوڑا تھوڑا دے کے قرض واپس کر دوں گا. 1-1.5 لاکھ کا آپریشن ہو گیا تھا, حادثہ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا تھا, کیا کر سکتے ہیں کہ جی وہ واپس کرنا شروع کیا, تو تنخواہ سے جو کٹوتی کی, تو پھر کیا کیا, لامحالہ جا کے جو ہے نا دکان والوں سے تھوڑا سا ادھار بڑھوا لیا کہ یار تم ایسا کر لو, میں اگلے مہینے دوں. یعنی ایک مصیبت کے جال کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے, دھنستا چلا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کا نام لے رہے, مسلمان ہیں, کیوں نہیں ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ تو یہ چیز دیکھنے کی. اچھا اسی کے اندر آگے یہ ساری تو مصیبتیں تھیں, پتہ چلا کہ باہر نکلے, گن پوائنٹ کے اوپر بیچارے کے پاس 10,000 جیب میں پڑے ہوئے, کہیں سے باندھ کے لے کے آ رہا تھا, وہ بھی گئے, موبائل بھی گیا, سب گیا. یہ بھی ہو گیا جی ایک اور, یا آئے دن سب کے ساتھ. یہ پرسوں میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, موبائل بھی گیا, پیسے بھی گئے, وہ جو فیس سیمسٹر کی فیس جمع کرانے جا رہا تھا وہ بھی گئی, سب کچھ گیا, ہو گیا سارا کچھ. کیا کر سکتے, صبر کر کے بیٹھ جائیں آپ, پولیس تھانے چلے جائیں, زبردست نظام ہمارے یہاں کا, بہترین نظام کہیں دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. ہم لا الہ الا اللہ کرنے والے امت محمدی ہیں, ذرا دیکھیں آپ, مطلب یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ کیا دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آج کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں سیاستدانوں کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس فلاں کو اتار دو, ہم پناما لیکس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کو اتار دو, اس کو اتار دو, یہ پارٹی اچھی. کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں جب تمہارے اعمال جس طرح کے ہوں گے, ظلم جب تم کرو گے, ظلم کیا چیز ہوتی ہے, ظلم اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ الفاظ استعمال کیا ظلم کا, ظالمین ولضالین آمین. سورہ فاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں, ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں. وہ ظالمین کون ہے؟ شرک کرنے والے. شرک کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ,
क्या पढ़ रहे हैं, क्या शिरक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब हमने इबादतें घोड़े गधे सब बराबर कर दिए, ये भी इबादत, ये भी सुन्नत, ये भी इबादत, ये सारी सुन्नत। बहरहाल अब हमारी परेशानी, आप क्या हो रहा है जी, अब हम परेशान बैठे थे कि जी हो क्या रहा है, ये तो सारा कुछ हो ही रहा है, हादसा भी हो रहे हैं, मुसीबत भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब परेशानियां हैं क्या हमारी? सबसे पहली दुआई कबूल नहीं हो रही, दुआएं मांग रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही, हर नमाज में दुआ कर रहे हैं, कबूल ही नहीं हो रही है। बड़ी परेशानी है भाई, बड़ी वो है कि क्या करें भाई, आदमी मुसलमान है, कलबा गो है, मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह ताला सबको दे रहा है। मित्तल इंडिया का हिंदू बुत परस्त पूरी दुनिया का लोहे को कंट्रोल करता है, उसकी प्राइस को, उसकी प्राइस के हाथ में होती है, वो दुनिया के अंदर किसी वक्त भी चाहे वो कर देता है। आप देख ले जितने यहूदी हैं, yahoo.com बना है, याहुआ से निकला है, जो बेटे थे उनके याकूब अलैहिस्सलाम के, याहुआ, याहूजा जिन्हें कहते हैं, उन्हीं के उससे निकला, और याहू उसी का नाम रखा है, उसी के ऊपर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े गेम, सारा कुछ किसके पास है? अंग्रेजों के पास, कुफार के पास है सारा। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। दूसरों को पैसे दे के जाके जहाज खरीद के लेके आते हैं, दूसरों को पैसे दे के जाके गाड़ियां खरीद के लेके आते हैं, कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। मसला तो ये है सारा। अच्छा आगे देख लेते हैं। अच्छा जी क्या है कि हम लोग इबादत भी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं जी, नमाज तो पढ़ते हैं, ज़ाहिर बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, नमाज पढ़ना है, हज है, रोजा है, ज़कात है, इबादत है, ठीक है। उसके अलावा एक और हम बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं, कुरान खानी है। आए दिन आपके एक दुकान खोली, कुरान खानी शुरू हुई, हो गया जी कुरान खानी हो गई जी, करा दी हमने कुरान खानी, इबादत हो गई हमारी पूरी। हमने नया कोई भी काम, पार्टनरशिप की, कोई भी एग्रीमेंट किया, कुरान खानी करवा ली, हो गई जी कुरान खानी। उरूज पे इस वक्त ये महफिलें कुरान खानी की एक एक घर के अंदर हो रही है। समझ है नहीं है वो एक अलग बात है, सेपरेट टॉपिक, मगर क्या हो रहा है? उरूज पे है कुरान खानी, कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सबसे अफजल इबादत है कुरान पढ़ना, अच्छी बात है, मगर जायजा भी तो लेना पड़ेगा कि है क्या। अच्छा मिलाद की महफिल है, नातें पढ़ी जा रही हैं, मिलाद हो रहे हैं, महफिल, कोई मसला नहीं है, नात पढ़े, शेर थे, वो एक साहब कराम थे, वो पढ़ा करते थे आपके उसके अंदर, जब भी वो कोई तबलीग कोई कर रहे होते थे, कभी कभार उठ के शेर कह दिया करते थे, अच्छी बात है। मगर क्या हुआ कि महफिलें मुनक्किद कर दी, औरतों की आवाज, हिंदू गाने वाली औरतों की आवाज से बेहतरीन आवाज के अंदर अपने घर में आप बैठ के सुनिएगा कि आपके मोहल्ले से ये आवाज आ रही होगी, उस औरत की आपके कान में पड़ रही होगी उसकी आवाज। क्या चीज है ये? इसका हुक्म कहीं दिया गया था? किसी ने कहा था आपको कि औरत की महरम नामहरम दज्जियां बिखेर दी, पर्दा सब दज्जियां बिखेर दी गई, सब कुछ कर दिया, मगर ये कि चल रही है। एक चीज का मसला ये है ना कि गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, ठीक है, वही गोश्त है। आप चले जाएं वेस्ट के अंदर चले जाएं, यूरोप के अंदर चले जाएं, कुफार मुल्कों के अंदर चले जाएं, वही गोश्त उधर भी है, वही गोश्त इधर भी है। क्या फर्क है? यहां हम खा लेते, वहां नहीं खाते जाके, क्यों नहीं खाते? फर्क है, गोश्त वही है, गोश्त का मसला नहीं है, खाओ उसको, हलाल किया गया है, मगर तरीका क्या है? गैर अल्लाह के नाम पे वहां ज़िबा किया गया, नहीं खाएंगे हम, अल्लाह ने मना किया। क्यों? अल्लाह ने मना किया ना, अल्लाह ने मना किया, उसके रसूल ने उसको कहा कि नहीं ये नहीं कर सकते आप, तो आप वो नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे, मगर गोश्त वही है, खाएंगे वही हम गोश्त, हम यहां खा लेंगे, ज़िबा करके अल्लाह के नाम पे खा लेंगे उसको। बात ये चीज है कि कुरान पढ़ना, कुरान ख्वानी कराना, मिलाद, उनकी तारीफ करनी है, उस चीज का एक निजाम, एक सिस्टम है। ये नहीं है कि आप उसके अंदर मिस यूज करना शुरू कर दे, जिस चीज को मिस यूज करेंगे तो क्या है, देख ले बरकतें कितनी है। हमने सारी चीजों का, परेशानियों का, मुसीबतों का, सब चीजों का जायजा ले लिया। अगर कितने लोग भी अगर यहां बैठे हुए उनसे पूछ लें कि मेरा ख्याल है कि 80% के साथ ये प्रॉब्लम चल रही होगी, उनको पता होगा कि यही प्रॉब्लम है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हो सकता है 20% बचे हुए हो, 20% के साथ ना हो रही हो, मगर ये वो हो रही है किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे के अंदर। अच्छा जी आगे दुआ नहीं कबूल हो रही, मिलाद भी हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी महफिलें कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे ताबीज बेटा, जब कुछ भी नहीं हो रहा तो भाई क्या है कि भाई किसी से भाई ताबीज दिलवा दो कि हमेरा एक्सीडेंट ना हो, ये ना हो, ताबीज बना के दे दिए भाई, वो पहन लो, कर लो। भाई शहद में भी तो शिफा है, गले में टांग लिया करें पहन के, शहद शिफा मिलता रहेगा उससे, शहद में भी तो शिफा है ना, अल्लाह ताला ने रखा है। कुरान की आयत में जिस तरह से शिफा है, कुरान की आयत खुद शिफा है, कुरान की आयत खुद एक इबादत है, कुरान पढ़ना, कुरान की आयत को पढ़ना इबादत है, तो शहद के अंदर भी तो शिफा है, तो शहद को टांग लेना चाहिए हमें, सुई से पिरो के, मोटी डोरी डाल के हमें शहद की बोतल को टांग के फिरना चाहिए कि शिफा मिल रही है हमें उससे, शहद में शिफा है। खजूर में बड़े फायदे हैं, खजूर के पूरा एक हार बना लेना चाहिए, माला बना के फिरे, कोई मसला नहीं है। उसको खाने के लिए खाएंगे तो फायदा होगा ना, कुरान को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, आगे लोगों को तबलीग करेंगे, बताएंगे कि क्या चीज है, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को, अमल को करेंगे तो होगा ना। इस तरह तो नहीं हो सकता कि कुरान को जनाब हम मिस यूज करना शुरू कर दें, उसके अंदर जिस चीज को मिस यूज करेंगे तो यही होगा सारा कुछ। इसी तरह तावीज गंडे पे चले गए, कुरान के तावीज दो के पी रहे,
गलों में टांग टांग के घूम रहे हैं, बस ठीक है, यही है, ये इस्लाम है, यही दीन था हमारा तो अल्लाह ने यही तो बताया था। आऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आगे अब वजीफे, भाई ये भी बहुत जबरदस्त बात है। वजीफे 40 दफा ये पढ़ लेना, 50 दफा ये पढ़ लेना, 100 दफा। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि गिनती किसने आके दी थी इनको। नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जिब्राइल सलाम आए थे किसी के पास, आके देखे गए थे किसी को गिनती कि इतनी दफा पढ़ना, इतनी दफा पढ़ना, 100 दफा पढ़ना, 40 दफा पढ़ना, किसी के पास कोई गिनती है ही नहीं। गिनती क्या थी? गिनती ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फर्ज नमाज पढ़ा करते थे तो उसके बाद अपने दाहिने हाथ के ऊपर अल्लाह के कितने नाम है? 99, 33 दफा की 3 तस्बीहां किया करते थे अपने दाहिने हाथ के ऊपर। अल्लाह के 99 नाम उनके सहाबा कराम ने भी याद किए हुए थे सारे नाम। तो 33, और जिसको नहीं आते वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कर ले, मगर 99 होना चाहिए। यहाँ क्या करते हैं? 33 और अगला 34, 100 कैसे हो गया? 99 की है ना, 3 तस्बीहां हैं, 3 रखी गई है। 99, 33 की 3 तस्बीहां, ये गिनती है कुल टोटल। कि अल्लाह के नाम को आप कर रहे हैं ना, आपके अल्लाह के नाम है ही 99 ना, तो मैं 40 कैसे पढ़ूं? उसके नाम ही 99 है ना, तो मुझे 33 की 3 पढ़ना पड़ रही। यहां से गिनती ली, पिक कर ली, बस फौरन जाहिल मौलवियों ने पिक करने के बाद फटाफट फ्लड कर दिया सबके ऊपर। बस तुम अब 40 पढ़ना, मैंने तुम्हें कह दिया 40 पढ़ा, अल्लाह को डिक्टेशन दे दिया, अल्लाह हमने 40 दफा पढ़ लिया, ये अब रहम नाजिल कर फौरन। क्यों भाई, क्यों अल्लाह रहम नाजिल करेगा? उसकी मर्जी है, वो करे ना करे, सब्र भी तो कोई चीज है। बहरहाल अब क्या हुआ कि वज़ीफ़ा पढ़ लिया। अब क्या हुआ कि एक और चीज आ गई, लैलतुल क़द्र। चलो एक और चीज मिल गई। एक साल के अंदर हमें करना यही चाहिए और कर भी यही रहे इस वक्त। हो क्या रहा है, अगर हम तज्ज़िया करें, इसका जायजा लें, तो हो क्या रहा है कि अल्लाह ताला की तमाम इबादात को हमने, तमाम सुन्नत के अहकाम जो थे उसको हमने सबको कर दिया एक साइड, कुरान को पसे पुश डाल दिया अपनी कमर के पीछे। और हमने क्या पिक कर लिया उसके अंदर से? हमने ये पिक कर लिया कि एक दफा साल के अंदर मिलाद करा दो, बख्शिश गए, बख्शिश हो गई। और क्या कर दें कि कुरान खानी करवा दो, बख्शिश हो गई, सारा कुछ हो गया। लैलतुल क़द्र एक दफा हर एक दुआ कर लेता है कि जब मैं होश में हूं, जब मुझे अकल आ जाए, जब मैं बड़ा हो जाऊं, बालिग हो जाऊं, तो मुझे एक दफा लैलतुल क़द्र मिल जाए रमजानों के अंदर। ताकरात है ना, 21वीं हो गई, 23वीं हो गई, 29 तक सारी ताकरातों में बैठ जाए, अपनी मर्जी का किताबचा मिल जाएगा आपको, उसमें से देख लेंगे भी क्या क्या मसले हमारे। एक तो जी हमें रिस्क की तंगी है, उसका वजीफा निकाल लें। एक तो जी हमारे साथ क्या मसला है कि भाई उसका रिस्क के बाद बीमारी का प्रॉब्लम है, वो निकाल लें। एक बख्शिश का है कि भाई हम नमाजें नहीं पढ़ सकते, भाई बड़ा मसला है हमारे साथ, तो ऐसा करें कि 1000 नमाजें, 1000 साल की नमाजें कबूल हो जाएं, वो भी वजीफा उसमें दिया हुआ है, बना दिए, इंस्टेंट मिल रहे हैं अब तो, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपने अपने वो 3-4 वजीफे जो निकाले, जो जो जिसको प्रॉब्लम है उसने निकाला, वो वजीफा फटाफट पढ़ा, खत्म किया, हाँ भाई पूरी हो गई। कोई तो होगी ताक रात के अंदर 21 से लेकर 29 सारी कर ले, एक दफा भी तो करना पड़ेगा, 8-10 दिन मेहनत करना पड़ेगी, कर ले सारी जिंदगी। 1000 साल की नमाजें बख्शी गई, हो गए जी। अब बाहर निकले, मेहंदी माइयो, मिक्स गैदरिंग, सारा कुछ सब दज्जियां बिखेर दी। सुन्नत कहाँ है? कौन सी सुन्नत, कैसी सुन्नत भाई? हम 1000 साल की नमाजें बख्शा के बैठे हुए, भाई क्या बात कर रहे हो? ये है हमारे पास कुल टोटल दीन जो हमारे पास रह गया। जैसे मुशरिकीन मक्का के पास क्या बचा था? दीन इब्राहिमी बचा कुचा जो रह गया था। इसीलिए वो कहते थे कि हम अल्लाह, वो अल्लाह को मानते थे, वो उनसे ज्यादा मानते। वो कहते थे कि उनको गुस्सा इस बात पे आता था कि हम अल्लाह को मानते, तुम हमें क्या के सिखा रहे हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि आप क्या हमें आके सिखा रहे हैं? हमसे ज्यादा कोई अल्लाह को मानता है? कोई मानने वाला है यहाँ कोई हमसे ज्यादा? हम मानते हैं अल्लाह ताला को, वो भी मानते थे, आज हम भी मानते हैं ना। क्या फर्क रह गया हम दोनों, हम लोगों के? वो भी कहते थे अल्लाह हमारा, मगर कहते थे कि साथ में हमने मूर्तियां बना दी हैं, लात, उज़्ज़ा, मनात, अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान के अंदर 3 का ये और 5 और मूर्तियों का। वो क्या थी? मूर्तियां थी, बुत थे, मगर वो बुत क्या थे? वो बुत नहीं थे। अरब जो थे वो इतने पागल नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे कि पत्थरों पे सर मारते। उनको ही पता था अल्लाह दीन इब्राहिमी चला रहा है, उनके भी जद्दी पुश्ती चला रहा था, उनको ही पता था सारा कुछ। मगर क्या था? उसके पीछे बुजुर्गान दीन थे जिनको उन्होंने इबादत के लिए पकड़ लिया था। असल मसला तो ये देखने का है ना कि लोग रिसर्च नहीं करते, लोगों को पता नहीं। मैं एक स्कॉलर हूं, मैं आपको ये बात बताऊं कि आप इसमें रिसर्च तो करें जाके, तो आपको पता चलेगा है क्या ये चीज। ये बुद्ध जो थे, ये इसके पहले एक बुजुर्ग हुआ करते थे, लात, उज़्ज़ा, ये एक बुजुर्ग थे ताइफ के, अहले ताइफ जिनको पूजा किया करते थे। वो क्या करते थे कि जो हज तो अज़ल से चला आ रहा है, तो हाजी जो आया करते थे उनको सत्तू पिलाया करते थे। तो सत्तू पिला वाले लोग इतना ज्यादा ताज़ीम में आ गए। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनकी वफात हुई, तो उसके बाद शैतान ने वसवसा डाला कि यार कोई तस्वीर बना लो। पत्तों में बनाई, वो मिट गई, दरख्तों में गोद ली, वो भी खराब हो गई, तो पक्की बना लो। तो पक्की मूर्ति बना दी कि हम इबादत अल्लाह की कर रहे हैं। सिर्फ ये कि बस एक सामने हमारे रहे ना एक थोड़ा सा। यही मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में भी यही हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ
ان کے ساتھ جو بیچارے جو اہل ایمان تھے جو لے کے آ گئے تھے، وہ جب وہاں سے بھاگے، جب گئے جا کے تو جب فرعون کی ساری فوجیں ان کے پیچھے تھیں، دریا نیل پہ جا کے جب کھڑے ہوئے تو آگے دیکھا دریا، پیچھے دیکھا فرعون کی فوج، تو انہوں نے فوراً کہا اے موسیٰ اللہ کی مدد آئے گی بھی یا نہیں آئے گی؟ آگے تو ہمیں تو اپنی موت نظر آ رہی ہے صاف صاف، سامنے تو دریا نظر آ رہا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آ رہی ہیں، اب ہم کیا کریں بھائی؟ یہ تو آپ کو بتاؤ، تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ رسول ہم نے ایمان لے کے آئے، تو بتاؤ ان کا اللہ تعالیٰ کرے گا مدد؟ کیا اللہ نے حکم دیا کیسا مارو، کیسا مارا، راستہ بن گیا، دریا کے اندر سے نکل گئے، اور دیکھ رہے ہیں وہاں جا کے کھڑے ہو کے دوسرے کنارے پہ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کی فوج آئی اور وہ غرق ہو گئی اس کے اندر۔ واہ واہ واہ، بڑا زبردست ہے اللہ تعالیٰ، واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست کام کر دیا۔ تھوڑا سا آگے چلے، آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک بستی سے جیسی گزرے، یہ قرآن میں ذکر ہے، جب تھوڑے سے آگے بڑھے تو بستی کے اندر سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو نا بیٹھے ہوئے تھے ایک مورتی سے کی پوجا کر رہے تھے۔ کہنے لگا اے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسی مورتی بنا دو جس کو ہم اپنے دل سے لگا کے رکھیں گے۔ کہنے کہ تم لوگ بڑے جاہل ہو، یہ قرآن کے اندر الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بڑے جاہل لوگ۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو ازل سے اللہ تعالیٰ جو نصیحت بیان کرتا ہے قرآن میں، جو پچھلوں کے قصے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم لوگ اس سے نصیحت پکڑے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر، ہم نے دوسرے طریقے بنا لیے اس کے اوپر۔ آج کیا تھا، شک آ گیا، ہمیں شک آ گیا نا، آج ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھے نا اتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، تو ہم کیا کریں، آلٹرنیٹ راستہ تو تلاش کریں گے نا، کوئی نہ کہیں جائیں گے نا، اللہ پہ ظاہر ہے کہ ہے۔ بہرحال اب کیا ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا ہے، اللہ کے اوپر ہے، ایک اللہ پہ۔ ہم نے قرآن کو مانا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، آئی کس پہ نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، نبوت کے دوران ہمارا اس کے اوپر ایمان۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان ہو گئے۔ اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ جی کیا ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بڑی مسئلہ کی بات یہ بچپن سے چلتے سنتے چلے آ رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو حصے، پہلا توحید لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، دوسرا اس کا حصہ محمد رسول اللہ، رسالت، یعنی سب سے پہلے اللہ کو مانیں گے آپ، ایمان لائیں گے، اس کے بعد جب اللہ پہ ایمان لے کے آ گئے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا کیا پہلے، لا 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 الہ، الہ کیا ہے، معبود بحق، الہ معبود بحق یعنی حق برحق معبود، لا الہ کرو، پہلے تمام معبودوں کو جن کو تم پوچھتے ہو، جن کے لیے اتنی سی بھی تم نے 1% بھی ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کو کرتے ہیں، تو پہلے لا کرو اس کو، لا الہ۔ جو غیر مسلم ہمارے اس کے اندر مذہب میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو سب چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم کنونس ہو گئے مسلمانوں سے کہ ان کا ایک واحد اللہ ہی ہے، یہ اور کسی کو وہ نہیں کرتے، پوچھتے اسی کو ہیں، پیروی کس کی کرتے ہیں، اپنے رسول کی کرتے ہیں، اپنے انبیاءوں کو دیکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ یہ ہے چیز، عقیدہ یہ ہے اسلام کا۔ وہ لا الہ کر کے آ گئے، ہم نے کیا کیا، لا الہ میں اب آپ کو بت بھی چھوڑنے پڑیں گے، پتھر بھی چھوڑنے پڑیں گے، درخت بھی چھوڑنے پڑیں گے، رسولوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اس کے اوپر کہ آپ نے ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کی پیروی کرنی ہے آپ نے۔ لا الہ، پہلے لا الہ کیا ہی نہیں کیا۔ ایمان جو کہا ہے نا کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمود، وہ جو مقام محمود کی جو ذکر ہے نا کہ وہاں پہ جب جائیں گے تو جب وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے، یعنی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوں گے۔ تو خیر کافی لمبا قصہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ٹھیک ہے محمد مانگ کیا مانگتا ہے، تو وہ جب مانگیں گے تو کہیں گے کہ بھائی جس کے دل میں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو، رائی کا سب سے چھوٹے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی لے آؤ۔ ایمان، مگر ایمان کا لفظ ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان۔ اگر آپ نے لا کیا ہوگا آپ کے اس میں ایمان ہوگا، اور آخر میں چوتھی دفعہ بھی جائیں گے، پھر کہیں گے کہ یا اللہ جن لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا مگر اس پہ عمل نہیں کیا تھا ان کو میں لے کے، اللہ تعالیٰ کا جلال آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں ہے محمد، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میرے ساتھ، وہ میں کروں گا ان کے ساتھ، ان کو میں وہ نہیں کر سکتا جو کلمہ پڑھا اور اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی ایمان نہیں لے کے آئے کلمے کے اوپر۔ اب لا الہ آپ نے نہیں ہے کوئی سچا معبود برحق، کوئی بھی نہیں، آپ کو سب ختم کر دینا ہے، برحق معبود صرف اللہ، عبادت صرف اللہ کے لیے، آپ نے امید، آپ کی توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کی مدد مانگنا، آپ کی جو ہے نا دعا کرنا، سب اللہ کی عبادت میں سے ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے کسی اور سے۔ تو آپ پہلے لا الہ کریں گے، پھر کریں گے الا اللہ، دو لفظ ہیں، الا اللہ، الا ماں سوائے اللہ کے، وہ آپ نے لا الہ الا اللہ کر دیا، اس کے اندر اس کی عبادت ہے۔ اب الہ الا اللہ میں
इबादत कौन सी है ये भी देखना पड़ेगा। ये तो नहीं कि घोड़े गधे सब बराबर कर दिया हमने, आज क्यों बरकत नहीं हो रही, आज क्यों इतने प्रॉब्लम में बैठे हुए हम लोग, मुसलमान है कलमा बोले मगर बरकत नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये देखना पड़ेगा हमें इलाहा इल्लल्लाह के अंदर। बहरहाल आगे आ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आपने कहा भी हम अल्लाह पे तो ईमान लेके आ गए, कलमा भी पढ़ लिया हमने, अच्छा जी आगे स्टेप बढ़ गया, जब कलमा पढ़ गया तो फिर अल्लाह ताला ने कहा मैंने कुरान नाजिल किया है, तो ठीक है जी कुरान पे भी ईमान लाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है कुरान सही है, मानना पड़ेगा। जब अल्लाह को मान लिया या तो मुसलमान से मुनकिर हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर मान ले, और जब मान लिया तो फिर उसके बाद कुरान के ऊपर मानना पड़ जाएगा कि हाँ भाई कुरान अल्लाह की तरफ से। ठीक है जी 30 पारे 114 सूरतें आज ही ठीक है पढ़ना शुरू कर दे। अब उसमें क्या है कि जो तुम ईमान लेके आए हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी खबर है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। खबर कौन दे रहा है? अल्लाह। अल्लाह की खबर की तकजीब करना कुफर, नहीं मना कर सकते ना, हम कैसे कर सकते, ला इलाहा करके आ गए हम लोग, अब पढ़ लिया ना तो कलमा तो पूरा करना है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह करना, तो फिर ईमान लाना पड़ेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो लेके आ जाए। जब ईमान लेके आ गए तो क्या ईमान हो गया हमारा? उनकी तमाम सुन्नतों के ऊपर जोर किस पे है, फला चीज कहाँ मना है, फला चीज कहाँ मना है, फला चीज कहाँ मना है। मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ, घर से ले ले, बच्चा बाहर जाता है, गोश्त की दुकान पे भेजा कि जब गोश्त लेके आ जाओ, जाके गोश्त की दुकान के ऊपर गया, रास्ते के अंदर पप्पू बैठा हुआ था, उसको थप्पड़ मारता हुआ चला गया, आगे चला गया, जाके गोश्त जब वापस आया तो एक और बच्चा बैठा हुआ था, उसके कान में रोड़ के आ गया, तो शिकायत लेके पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या किया, बच्चे से पूछा कि भाई तुमने ये क्या किया है, तुम्हें मैंने मना नहीं किया था कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना, मारना नहीं, तो मैंने कहा नहीं था, कहना मामा आपने ये कब कहा था कि फला को पप्पू को नहीं छेड़ना और इसको नहीं छेड़ना, बिल्लू को नहीं कुछ करना, आपने कहा था? तो माँ कहेगी कि बेटा मैं ऐसा करती हूँ, जितने करोड़ों लोग हैं वो लिख के दे देती हूँ नाम सबके। भाई जब एक दफा कह दिया नहीं करना तो नहीं करना, खत्म हो गया, जो चीज नहीं की तुम्हें तो वो काहे करना। अच्छा चले आगे बढ़ जाए, बंदा बड़ा हो जाता है, सारा कुछ नौकरी एबीसी कंपनी के अंदर नौकरी मिल गई, चलेगा उसके अंदर, हाँ भाई उसकी कंपनी के एक लॉ है, कानून है, उसने एक अपना एक एसओपी बनाया हुआ है, वो आपको दे दिया कि भाई तुमने ये काम करना है, तुम्हारे सुबह 8 से 5 तक की ड्यूटी है, तुम्हारे ये काम करना है, ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब बात यह कि बाहर निकल के खड़े हो गए, नौकरी तो मिल गई, बाहर निकल के खड़े हो गए, जो बंदा आ रहा है उसको कहने देखे जी ये एबीसी कंपनी है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, क्या कंपनी है, इसके मालिक इतने शानदार है, ये वो है, क्या है, 2 दिन के बाद वो बुला ले, कहेगा भाई क्या कर रहे हो, ये मैं तुम्हें किस चीज की तनख्वाह दे रहा हूं, तुमने वो करना है जो मैंने तुम्हें ये किताबचा दिया है, तुमने वो करना है जो मैंने तुम्हें ड्यूटीज दी हैं, ये तुम क्या कर कह रहे, आपको कहां मना है कि मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकता कंपनी की, कहां मना किया आपने, ये बताइए कहां मना है कि मैं आपकी कंपनी में तारीफ ही कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, बुरा तो नहीं कर रहा ना। यही आज फर्क है, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यही आज फर्क है कि जो कहां मना वाली जो बात है ना, कि कहां फला चीज मना है, कहां मना तो कहीं कुरान में नहीं है, तो हुक्म भी तो नहीं है ना। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि जब तक, और हिदायत तो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम रसूल की मातहती करो। मातहती क्या चीज है, आप क्या करेंगे, उम्मत मोहम्मदी खड़े होंगे शफात कराने के लिए, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे शफात कराने के लिए, आप सामने खड़े होंगे, लोग उसके अंदर, तो 2 ग्रुप बने हुए होंगे, एक ग्रुप वो होगा जिसने जो चीजें मना नहीं थी उसको पकड़ा हुआ होगा, मना तो नहीं थी ना, हम तो ये करते थे, एक वो थे जिन्होंने सुन्नत को पकड़ा हुआ था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया वही पकड़ लिया था कि बस इनका हुक्म के मुताबिक चलना है, इन्होंने कहा था ये सही है ये सही, जो काम उन्होंने नहीं किया था हम भी नहीं करते हम, उन्होंने नहीं किया था ना मैं क्यों करूं। अल्फाज क्या है, इश्क रसूल, बहन भाई से इश्क नहीं करती, बेटा मां से इश्क नहीं करता, मोहब्बत करते। अल्फाज देखें जाहिर मौलवियों के, इश्क का अल्फाज, इश्क मियां बीवी का रिश्ता है। आप अल्फाज को तो देखें, को लुगत ही उठा लें, चले लुगत उठा के देख लें, कम से कम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं अल्फाज, मोहब्बत का लफ्ज, अल्लाह ने कुरान में मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया, इश्क का लफ्ज कहीं पे भी नहीं है ही नहीं इश्क का लफ्ज। कह के आशिक रसूल है, बकौल लोगों के आशिक रसूल इतने बड़े, क्यों क्या कर रहे थे आशिक रसूल, आशिक रसूल थे तो उनकी सुन्नत पे चलते ना। ये क्या था कि नहीं रसूल ने मना नहीं किया था, एक साहब से मैंने किया, एक साहब ने तो मुझे आगे कहने कि यार सर मसला ये है कि वो शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने काम हुआ करते थे ना, गज़वात भी लड़ते थे, शायद भूल गए होंगे, आऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। यानी आप लोग इतनी अच्छी, हम 2016-17 के अंदर ये 20वीं सदी के लोग इतने अफजल हो गए कि सहाबा कराम भी भूल गए, नाऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उसके बाद ताबेईन भूल गए, तबे ताबेईन भूल गए, सब भूल गए। याद रहा किसको, 20वीं सदी के मुसलमानों को याद रहा कि हम बहुत जबरदस्त है, हम तो ये करेंगे। मैं कोई भी काम की मैं किसी को वो नहीं कर रहा, आप खुद सोच सकते, खुद तज्जिया करें कि जो चीज नहीं है सुन्नत के अंदर तो क्यों पकड़ते हैं उसको, खुदा का वास्ता क्यों पकड़ के कहते हैं कि ये कहां मना है, नहीं है मना तो 2 फजर के अंदर 3 पढ़ लिया करो, मना नहीं है कहीं फर्ज पढ़ना, 3 फजर में पढ़ लेना चाहिए हमें,
دین پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو. کیوں پڑھتے ہیں؟ عبادت ہی کر رہے ہیں نا, برا کام تو نہیں کر رہے نا. ایسی وہ نوکری کر رہا تھا, وہ باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنے باس کی تعریف کر رہا ہوں نا, برا کام تو میں نہیں کر رہا. وہ برا کام نہیں کر رہا تھا, وہ اچھا کام کر رہا تھا, باس کی تعریف کر رہا تھا. باس نے نکال دیا اس کو. آرمی میں چلے گئے, آرمی میں فوجی بنیں گے, چلے گئے جی, ٹریننگ ہو گئی, کیپٹن نے بھیجا کہ جاؤ تم 10 بندوں کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی, 2 رک گئے ادھر, کیا ہو گیا بھائی, آج ہم بیٹھ کے جی آرمی چیف کی تعریف کریں گے. اچھا آرمی چیف کی, آرمی چیف بڑے زبردست آدمی ہے, یہ 1 گھنٹہ میں دے دیں, رکھیں گے فوجی, نکال دیں گے. دنیا میں نہیں کر سکتے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امت محمدی قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو وہ کہلائے گی جو وہ کام کیا کرتی, جو کہتی تھی کہ کہاں بنائے. امت محمدی صرف وہ کہلائے گی جو سنت پکڑتی تھی, جو کہتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ کو اتنا اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ نہیں میرے محمد نے, کوئی بھی بات کرے بہت آسان سا حل ہے. آپ کے صحیح حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ کی طرف سے حکم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے حکم, میں نہیں کرتا. حکم ہے, میں کر لیتا ہوں, گناہ نہیں ملے گا اس کا آپ کو. مگر وہ کام جو نہیں کیا گیا یا نہ کہا گیا, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اللہ کی طاقت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو نہیں بتاتا. ایسے تو 1 کروڑ کام آپ کر دیں, آپ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوتی جائے گی 1000 کام اٹھتے چلے جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کا پہلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک وظیفہ نازل کر دیتا, صحیفہ دے دیتا کہ یہ سارے کام ہے, لسٹ میں سے دیکھ لیا کرو. نہیں, اللہ نے کہا کہ تم میری اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ کہ اطاعت کرنے کا کہ آپ ان کی فرمانبرداری کریں نا, جو حدیث میں وہ کر لیں, جو نہیں حدیث میں وہ نہ کریں. خیر آگے تو میں تو بولتا چلا جاؤں گا. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 3 کے اندر, آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. اب یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نا, ہمارے ساتھ یہ مسائل کیوں ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم ہے, پہلا حکم کیا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بتا دی کہ میں نے تم لوگوں کے لیے تم پہ نعمت پوری کر دی. یہ نعمت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دیکھیں, اگر اللہ نہ کرے اگر ہمارے درمیان میں قرآن موجود نہیں ہوتا تو ہم لوگ قیامت کے دن کیا کرتے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. رسولت ہمارے پاس گائیڈنس قرآن مل گیا ہمیں, اللہ تعالیٰ نے نعمت پوری کر دی ہے, بطور اسلام پسند کر دی. یعنی کتنا آسان ہے یہ چیز کہ آپ کے سامنے قرآن آ گیا, کھول کے دیکھ لیں, اگر نہیں ہے تو معذرت کر لیں کسی سے کہ بھائی آپ بہت اچھا کام بتا رہے ہیں, بہت بے شک اچھا کام ہوگا, مگر نہ تو یہ عبادت کے اندر ہے, نہ یہ حصول ثواب ہے یہ کام, اور نہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہ کام. تو لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, آپ کریں, میں آپ کو مون نہیں کر رہا, مگر میں نہیں کرنا چاہ رہا, میری معذرت ہے. اتنی سی بات ہے صرف. آپ دیکھیں کتنا آپ کی زندگی میں فرق محسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد آگے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بینہ. اچھا یہ سورہ بینہ, اس میں ٹوٹل 8 آیتیں ہیں سورہ بینہ کے اندر. سورہ بینہ میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ یہ مدنی تھی یا مکی تھی, کیونکہ مدنی ہونے کا اس لیے وہ ہے کہ اس کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رضی اللہ عنہم, یعنی راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, کہ ایک وہ جو ہم لگاتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں صحابہ کے ساتھ, وہ اس کا 8ویں آیت کے اندر ذکر آیا ہے, تو وہاں سے پک کیا گیا ہے یہ. تو میں اس لیے آپ کو بتا دوں کہ پتہ چلتا ہے یہ سورہ بینہ 98 نمبر سورت ہے یہ قرآن کے اندر ترتیب کے حساب سے. تو یہ کل 8 آیت ہیں. تو چونکہ کہتے ہیں کہ مشرکین ہے, تو ٹوٹل وہ بات چیت جو ہو رہی ہے سورت کے اندر وہ مشرکین سے ہو رہی ہے. مشرکین تو چونکہ مشرکین تو مکہ میں تھے, وہاں جب آئے تھے تو ادھر تو ظاہر انصاریوں نے ان کا استقبال کیا تھا, تو وہاں ظاہر ہاں یہودیوں کی ایک ٹولہ تھا ادھر اس کا, جن کو انہوں نے بے دخل کیا تھا بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مگر یہ کیا تھا کہ اس لیے اس پہ اختلاف ہے تھوڑا سا کہ مدنی ہے صورت یا مکی ہے. بہرحال مگر یہ کہ اس میں سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور ان کو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں کتنی, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی آیتیں کہ آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے, پھر بھی ہم بھٹکے ہوئے. دیکھیں ذرا, اللہ کہہ رہا ہے اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اب یہ اخلاص کیا ہے, خالص اللہ کی عبادت کریں. اب اللہ خود کہہ رہا ہے. دیکھیں ایک اور بات بتاؤں, خطرے کی گھنٹی کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز قرآن کی آیت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز لکھ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ کام دنیا میں ہوتا رہا ہے, ہوا ہے, ہوگا اور تا قیامت ہوتا رہے گا, کوئی نہ کوئی کرے گا ضرور اس کو, کیونکہ اللہ نے قرآن میں آپ کو تنبیہ کر دی ہے یہ چیزوں کی. اللہ نے کہا کہ حکم تو ان کو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آگے اللہ کہہ رہا ہے اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکات دیں اور یہی سچا دین ہے. بات ختم ہو گئی. کتنی آسان سی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے, کہہ دی, ایک آیت کے اندر بیان ہو گیا سارا کچھ کہ یہی وہ تھا, یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرتے اور خالص. اچھا خالص میں کیا تھا کہ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, دلیل کیا پیش کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے بھینس کھڑی ہو, اس کے ساتھ 2 جگ آپ تازہ دودھ بالکل نکالیں, آپ کے سامنے 2 جگ بھرے رکھے ہو, آپ کے سامنے نکالا ہے, ایک کے اندر 1 ٹی اسپون پانی ڈال دیں. 1 ٹی اسپون کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. 1 ٹی اسپون پانی ڈال دیں اس کے اندر. آپ سے میں کہوں کہ اللہ کی قسم کھا دیں کہ دونوں خالص ہیں, کھا لیں گے آپ قسم؟ نہیں کھائیں گے. آپ کہیں گے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ خالص ہے جو میرے سامنے رکھا ہے, یہ دوسرے میں تم نے 1 ٹی اسپون پانی ملایا ہے خالص.
कोई मसला नहीं, मगर एक टीस्पून में पानी मिला दी, मैं अल्लाह की कसम नहीं खा सकता, खालिस हो। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है कि इबादत मेरी खालिस करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दिन के अंदर हर रकात में पढ़ते हैं सूरह फातिहा के अंदर, हम खालिस तेरी ही इबादत करते हैं अल्लाह, खालिस तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो फिर क्यों निकलते हैं बाहर इधर उधर, क्यों भटकते हैं हम लोग राह से? आगे आ रहा है, अब ये हो गया कि एक तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने तुम्हारे दीन पसंद कर लिया, एक अल्लाह ताला ने नेमतें पूरी कर दी, दूसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो है ना वो खालिस इबादत रखी, तो मेरी इबादत करो बस। खालिस खुद कह रहा है अल्लाह ताला ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह की इबादत करिए, यही सच्चा दीन है, वो भी बता दिया अल्लाह ताला ने। आगे एक आयत सूरह नूर आयत नंबर 34 अल्लाह कह रहा है और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं, ये नूर है वो आयतों का, रोशन आयतें नाजिल की है, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं इनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अच्छा, जो तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनकी सारी किस्से अल्लाह ताला ने बयान किए कुरान में। लोग आज भी अगर आप देख लें, मेरी बड़ी बहस होती है लोगों से, तो वो कहते हैं कि भाई बात ये कि आप हमें क्या बता रहे हैं इस चीज के बारे में, ये तो पुरानों के किस्से कहानियां हैं, या आप हमें बता रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये तो फला पे नाजिल हुई थी आयत, फला पे नाजिल हुई थी। क्या मुशरिकीन के साथ अल्लाह की कोई दुश्मनी थी? मुशरिकीन मक्का के साथ क्या अल्लाह ताला की कोई दुश्मनी थी, या खास तौर से उनके साथ होता कि भाई अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं को कहता? अगर अल्लाह ने किसी चीज का मुशरिकीन मक्का को मना किया, या मदीना में किसी को मना, या कुफार को किसी चीज का अल्लाह ताला ने मना किया था, तो इसका क्या मतलब है? हम आरी हो गए उससे? हमारे लिए नहीं था वो हुक्म, सिर्फ मुशरिकीन के लिए था, मुनाफिकीन के लिए था, कुफार के लिए था हुक्म, हमारे लिए नहीं था, सबके लिए। अल्लाह ताला ये कह रहा है सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 34 के अंदर साफ साफ कह रहा है कि हमने तुमसे पहले गुजर चुके लोगों की खबरें हैं, उसके अंदर खबरें जो कि सच्चे वाक़े हैं कि ये हुआ है, ये सारा कुछ है, ताकि तुम लोग उससे नसीहत हासिल करो, इसलिए दिया, ये नहीं था। और आगे कहा कि तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल कर दी अल्लाह ताला ने, एक नूर है, यानी वो आयतें जो आ गई, जो कुरान आ गया आपके लिए नूर है। आप ये बताइए कि अपने दिल से पूछें, अपने ईमानदारी से मुझे बताइए कितने लोग कुरान को देख के चलते हैं? हम हॉरोस्कोप देख के चलते हैं, कुरान को देख के नहीं, माजरत के साथ नहीं चलते हम लोग। हम कुरान को देख के क्यों नहीं चलते? हम कुरान को देखें, सुबह पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, उसके बाद रट्टा लगाने के बजाय अगर एक एक आयत को भी आप आज से रोज ले लें, 2-2 दिन छोड़ के पढ़ लिया करें, 2-2 आयत पढ़ लें, उसका तर्जुमा भी पढ़ लें साथ, बड़ा मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं। छोड़ दिया ना उसको, हमने पीठ के पीछे डाल दिया। अच्छा, हमारे मामलात और इबादत, चल अब ये देखते हैं हमारी, चल हम कर क्या रहे हैं ये देखते हैं। परेशानियां तो हमने बयान कर ली, अल्लाह का ये भी समझ लिया, दीन क्या चीज़ है, आयतें क्या चीज़ है, नसीहतें क्या चीज़ है, सारा कुछ अल्लाह ताला ने कह दिया। मैं तो कहा था कि मैं नाजिल तो यही हुआ था कि भाई खालिस मेरी इबादत करना। अब देखते हैं क्या किया हम लोगों ने, आगे ले लें क्या सुन्नत रसूल, आशिक रसूल बहुत लोगों के। अच्छा, निकाह शादी ब्याह, सबसे पहले मंगनी हमारी है ही नहीं, किसकी है मंगनी? कोई बात नहीं है, बड़े प्रोग्राम रखे जाते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, उसके ऊपर अल्लाह बख्श देगा इस तरह से। अल्लाह ने कहा इंसाफ के दिन का मालिक है वो, मालिक यौमिद्दीन। मैं आपको बता दूं, ये सब का हिसाब होगा, अल्लाह बारीक बीन है, एक पत्ता दुनिया के अंदर जो गिरता है ना, उसको अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता वो पत्ता। आप दुनिया में पत्ते गिनना शुरू कर दें, गिनती खत्म हो जाएगी आपकी। अल्लाह ताला उसका हिसाब करेगा, अल्लाह ताला बारीक बीन है, वो एक एक चीज का हिसाब करेगा, इंसाफ होगा और इंसाफ किया जाएगा, और अल्लाह ताला इंसाफ करेगा उन लोगों के साथ। आगे वो कर लिया हमने, अपनी बना ली, हमें पता ही नहीं था कि क्या हुए। मंगनी करते हैं यहूदी भी, मंगनी करते हैं नसरानी भी, मंगनी करते हैं कुफार भी, मंगनी करते हैं बुतपरस्त भी, सारे लोग कर रहे हैं, हमने भी अपना लिया, कोई बात नहीं है। बड़े बड़े फंक्शन करते, आज आप बगावत करके दिखा दें, अल्लाह को मानना है ना, हमने अपने मामलात सही करने हैं ना। बड़ी मुसीबतें पड़ रही हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मुसीबतें हो रही है, रिस्क पूरा नहीं हो रहा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो क्या हुआ, क्यों नहीं मिल रहा हमें रिस्क? इसलिए नहीं मिल रहा कि आज आप अपने खानदान में कह के दिखा दें, मंगनी का हम सिस्टम नहीं करेंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, करके दिखा दें। आज बड़े बड़े कारनामे कर लेते हैं, मगर ये नहीं कर सकते हम, ये लागू ही नहीं कर सकते। मजे की बात तो ये। और उसके बाद चले आप आगे, मायूं आ गया, मायूं करते हैं, मायूं हर घर में होता है। कौन सा ऐसा घर है कि जैसे मायूं नहीं होता? मायूं जिसने किया उसका अकीदा ये हो गया कि वो इंसान, वो औरत और उसके साथ उसका शौहर 7 जन्म लेंगे। ये हिंदुओं का अकीदा है, हिंदुओं की किताब में लिखा हुआ है, पढ़ ले जाकर उसके। हिंदुओं की शादी नहीं होती माइयों के बगैर, हमारी भी नहीं होती। उम्मत मोहम्मदी है, उम्मत मोहम्मदी हमारी भी नहीं होती। हम भी जब तक भाइयों नहीं करते नहीं, बच्चों का है भाई, बच्चों का वो है। बच्चे कहेंगे शराब पियो, खिंजीर का गोश्त खाना है, तो हम कहेंगे कि यार बच्चों की खुशी के लिए है। आज करते ना लैलतुल कद्र और शब बारात के दिन पटाखे फोड़ते ना, बच्चों के लिए अनार ला के दिया है मैंने भाई, बड़ी मुश्किलों से। बच्चा पटाखे फोड़ेगा, वो दिवाली में मचाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, हम भी आज यही करते हैं।
برکت نہیں ہو رہی, ہم کیا کریں, ہمارا نہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا, رزق ہی نہیں مل رہا, کیا کریں, اتنی تنگی ہو گئی ہے. پھر رونا کیوں روتے ہیں, میری یہ سمجھ میں آ رہا, پریشانی کیا ہے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا آگے چلتے ہیں, اس کے بعد یہ کر لیا, اب آ گیا جشن مہندی. جشن مہندی آتے ہیں مزے کی بات, جشن مہندی یہ تو سنت ہے ہی ہے, مہندی تو سنت ہے, سب نے سنی, معروف الحدیث ہے, احادیث ہیں کہ بھئی مہندی. اچھا مہندی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سنت کیا چیز ہے. مہندی کے بارے میں 3 سے 4 ٹوٹل آپ کو احادیث ملتی ہیں. وہ احادیث کیا ہیں, ایک تو یہ تھا کہ یہ ٹونک, ٹوٹلی ٹونک تھا. ہندی بوٹی بھی استعمال کیا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں کہا ہے کہ فلاں بیماری کے لیے ہندو بوٹی لے لو. ہندوستان اس وقت بھی تھا, اور اس وقت اسلام آیا تھا, تو وہ یہ اپنا صحابہ کرام نے جا کے اسلام کی تبلیغ کی تھی ہندوستان کے اندر. پہلی تبلیغ انہوں نے کی تھی ساری, اور آج بھی خبریں ہیں وہاں. ہم بعد میں انشاءاللہ کسی وقت میں اگر موقع ملا تو ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. وہاں پہ خبریں ہیں باقاعدہ ان کی, صحابہ کرام کی. 25 سے زیادہ گئے تھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہم کس کے اوپر تھے کہ ہم جشن مہندی کے اوپر تھے. تو وہ جو مہندی تھی وہ داڑھی کے اندر لگایا کرتے تھے, کہ یعنی جیسے روکھے ہو گئے, موسم عجیب سا خراب ہے, تو وہ ایک ایز اے ہیئر ٹونک استعمال کیا کرتے تھے. جیسے میں نے بتایا گوشت کا ہے کہ وہی حلال کر کے کھائیں یا آپ حرام کر کے کھا لیں. گوشت تو گوشت ہے, وہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, ہم یہ تو نہیں کر سکتے, مگر طریقہ کار تھا نا وہ یہ تھا کہ داڑھی پہ لگاتے تھے یا کبھی اگر سر میں لگا لیتے. اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ جب وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تبلیغ کر رہے تھے, تو ایک عورت کا ہاتھ آیا تھا پردے کے پیچھے سے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ناخون کے اوپر, عورتوں کو حکم دیا تھا کہ تم اپنے ناخون کے اوپر مہندی لگا لیا کرو تاکہ پہچان ہو سکے. دیٹس آل, اس کے علاوہ نہیں تھا کوئی حکم. اچھا ہم نے کیا کیا, ہم نے پانچا پکڑ لیا, ہم نے پوری ٹانگ ہی پکڑ لی, ہم نے کہا نہیں اب مہندی کو. اچھا یہ کس طرح سے ہوا تھا کہ یہ میں اس کی ہسٹری کیا ہے, مہندی کی ہسٹری کیا ہے, کہ یہ آپ دیکھیں مصر کے اندر جب یہ لوگ مرا کرتے تھے تو ان کو لاشوں کو یہ مہندی کے ساتھ کلر ملا کے اس کو محفوظ کیا کرتے تھے, جیسے فرعون کی لاش محفوظ ہے آج تک, تو محفوظ کیا کرتے تھے. یہ پرانی ممیز جس کو کہتے ہیں, فلموں میں بھی نظر آ جائے گا آپ کو بہت ساری جو ممیز پہ بنائی گئی ہیں, اس کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ لاشوں کے اوپر لگایا کرتے تھے, اس کو محفوظ کیا کرتے تھے. وہاں سے پھر نقش نگاری آئی. وہ کیا تھے, یہود کی عورتیں اور کفار کی عورتیں مکہ کے اندر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کیا کرتے تھے, تو اس درمیان کے اندر جو جہنم واصل ہوتے تھے یہ کفار اور وہ, تو ان کی جو عورتیں تھیں وہ ہاتھوں پہ یہ لگا کے بین کیا کرتی تھی. ان کے مطابق کہ وہ شہید تھے, استغفر اللہ, ان کے مطابق وہ شہید تھے ان کے, تو اچھے سے رخصت کیا کرتی تھی, تو وہ مہندیاں لگاتی تھی پورا اس میں. اچھا بات یہیں تک نہیں رکی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کی تو اس میں بہت ان کو قتل عام کیا گیا تھا. ظاہر ہے کہ کفار کو تو مارا گیا تھا, ظاہر ہے, اور بڑا نیست و نابود کیا تھا انہوں نے. تو جب وہ مارا گیا ان کو اس میں زیادہ, تو ان کو بڑا دل میں غصہ تھا. ایک تو مدینہ سے بھی نکالا گیا تھا, یہودی تو شروع سے ہی دشمن تھا نا ہمارا, کفار بھی تھے اس میں, بہت سارے تھے اس میں دشمن, اس میں نصرانی بھی تھے. تو ہوا کیا کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو باقاعدہ اس دن پہلی دفعہ جشن مہندی منائی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی خوشی میں, کہ آج ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے, اور یہی بانسریاں ٹکرائی گئی تھیں, اور یہی موسیقی کی تھاپ کے اوپر رنگ برنگے کپڑے پہنا کر پوری مہندی کو منایا گیا تھا. آج وہ مہندی آئے دن تک 20 ممالک کے اندر منائی جاتی ہے, اور کون یہودی مناتے ہیں اس کو, اس خوشی کے اندر. میں آپ کو www.heenabaysina.com پہ چلے جائیں, یا پھر ایک کتاب ہے محمد ابن حبیب کی کتاب ہے, 900 صدی کا جو ہے نا وہ رائٹر تھا, بہترین محقق تھا, اس نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر ریسرچ کر کے, اس نے سارے حوالے دے دیے. اور آج بھی چلے جائیں, یہودیوں نے خود ہی اپلوڈ کر دیا ہے, بہت آسان کر دیا, آن لائن چلے جائیں آپ جا کے دیکھیں. تو وہ منایا کرتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, ان کو جب پتا چلا کہ چھپ چھپ کے منا رہے, تو انہوں نے ان سب کو عورتوں کو بلوا دیا تھا, اور ان کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے تھے. انہوں نے کہا کہ تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی خوشی کے اندر مہندی مناؤ گی, تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا دے. ان کا تو عالم یہ تھا. عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ عالم دیکھیں, آپ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے, جب ان کو پتا چلا, یہ خبر کان میں پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے, تو تلوار نکال لی کہ کسی نے یہ کہا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے, بس گردن اڑا دوں گا. آپ ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں, آج ہم کیا کر رہے ہیں سنت کے ساتھ, آج ہم امت محمدی بنے ہوئے ہیں, آج ہم سنت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, دجیاں بکھیر رہے ہیں سنت کی. یہ ہماری محبت ہے, یہ ہمارا عشق ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کہاں منع ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. اب مغرب میں بھی پڑھ لیا کریں نا 4 رکعت, اچھا ہے 4 کر لیا کریں مغرب کے اندر, منع تو نہیں ہے نا, اچھی بات ہے, اور عبادت ہی تو کر رہے ہیں نا, کیا مسئلہ ہے. 3 وتر پڑھتے 4 کیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 4 کر لیں, کوئی منع تو نہیں کیا ہوا نا. تو ہم نے وہی چیز پکڑی ہوئی ہے, سارا مسئلہ یہ ہے.
یہ شادی بیاہ کا تو اتنا لمبا ہے کہ ایک الگ ہی پورا ٹاپک بن جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں دجیاں بکھیر دی. آگے آ گیا گھر میں پردہ, گھر میں پردے کا حکم کر دیا. سورہ نور اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ نساء اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سورہ احزاب دیکھ لیں, سورہ اعراف دیکھ لیں, آپ اس کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جب عورتیں گھر میں ہوں تو اپنے سینوں پہ دوپٹہ ڈال لیا کریں, اوڑھنیاں ڈال لیا کریں. کس کے سامنے؟ اپنے محرموں کے سامنے, باپ بیٹا بھائی ان لوگوں کے سامنے, سسر کے سامنے بھی ہے. اور یہ بھی حکم کیا دیکھو قدم زور سے نہیں چلاؤ کہ تمہاری زینت ظاہر ہو, یہ بھی حکم کر دیا گیا. محرموں کے سامنے اتنا حکم کر دیا گیا. اور حجاب کے لیے اس کے لیے الگ دے گیا, اے نبی اپنی بیویوں کو, مسلمانوں کی عورتوں کو, سب کو حکم کر دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں. یہ حکم کر دیا. آج کیا ہے شادی بیاہ کے اندر؟ بہت کامن ہے نا شادی بیاہ کا, میں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں. شادی بیاہ کا کیا ہے؟ دجیاں بکھیر دی. گھر جاتے ہیں کہتے ہیں رات کے 1 بجے پہنچے, 2 بجے بڑا شادی کا سے اٹینڈ کر کے آئے. دیکھیں کتنا شاندار 2005 کے اندر 6 کے اندر ایکسٹرا ویگنزا کیا گیا تھا مہندی کے اوپر, شاندار قسم کا کراچی کے اندر بہت ہی شاندار کیا گیا تھا. آپ دیکھیں لاکھوں روپے کا, کروڑوں روپے کا کیا گیا تھا. میڈیا نے اس کو کوریج دی تھی اس کے اندر. آج کتنے میڈیا کے اوپر دیکھ لیں خبریں, ہم کبھی خبریں سننے کے لیے کھول لیتے ہیں کہ یار چلو کچھ خبر اچانک آ گئی کھول لیتے ہیں. ہم ٹی وی نہیں کھولتے, ان سے صرف رکھا ہوا یا پھر کوئی پیس ٹی وی سے یا کسی اور سے کوئی اگر ایسا پروگرام ہے تو ہم در سن لیتے ہیں. تو یا کوئی خبر ہے خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کچھ ہوگی تو اس کے لیے کھول لیا. مگر جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں بےہودگی کا عالم دیکھیں آپ کیا چیز ہے. محرم نامحرم کو منع کر دیا گیا کہ محرم یہ نامحرم وہ ہے, مگر سارا مکس گیدرنگ ہے, ٹوٹل مکس گیدرنگ کے اوپر سارا کام اسی طرح ہوگا. آگے حجاب آ گیا, میں نے حجاب کو آپ کو بیان کر دیا. محرم نامحرم وہ بھی دجیاں بکھیر کے رکھ دی. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, رزق تنگ ہو گیا ہمارا, کیا کریں, اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ 20,000 کما رہے ہیں تو رو رہے, 50,000 کما رہے ہیں تو رو رہے, بیماریاں بھی آ رہی ہیں, ایکسیڈنٹ بھی آ رہے ہیں, حادثات بھی ہو رہے, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. قرض ادھار بھی لے رہے ہیں ہم لوگ, قرض بھی چڑھ گیا ہے ہمارے پر, نہیں ختم ہو رہا. لا الہ الا اللہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں برکت نازل کر رہا ہمارے اوپر؟ کرا تو رہے اتنی قرآن خوانیاں, میلاد ہو تو رہے سارے, اتنی لائٹیں لگا رہے, کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں, لوگوں ننگے بچے پھر رہے ہیں, اس کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے, اس کے اندر وہاں سندھ کے اندر بچے مر رہے ہیں, بھوک سے بچے مر رہے ہیں. ہم کر تو رہے اتنی عبادتیں, اتنی ساری ہم لوگوں نے محفلیں سجا تو رہے, کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ آپ سوچیں کہ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے, کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر اتنا خوش ہوتا تو دیتا نا آج. جس طرح مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ برکت والا شہر ہے, یہاں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی, برکت والا شہر ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا. تو کیا ہے برکت؟ یہی برکت ہے نا. آج ہمارے پاس وہ برکت کہاں چلی گئی, کدھر گئی وہ برکت؟ آخر کیوں نہیں ہو رہی؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, نماز کی روح ہے. آگے بے حیائی فحاشی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے فحاشی کے اڈے سب کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں اینڈرائڈ کے نام کے اوپر, بس کرے جاؤ, لگے رہو اس کے اوپر. آپ دیکھیں سارا دن جتنا وقت ملتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, ٹوٹل اینڈرائڈ کے اوپر بے تکی قسم کے قصے کہانیاں دیکھنے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. یا حیو یا قیوم ہی پڑھتے رہا کریں بھائی جب کا موقع مل جائے. اللہ کی عبادت خوب کیا گیا ہے یہ دیکھا جائے, ایک سازش ہے. آج ہم لوگ نکلے, ہم کیوں نکلے ہیں؟ ہم اپنے بیس کے اوپر نکلے ہوئے ہیں اس وقت. ہم لوگوں کو اس لیے ڈرا رہے, خوف دلا رہے. خدا کی قسم ہم کسی سے نہیں کہہ رہے کہ ہم پیسے دو, ہم کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی صرف کچھ نہیں کرو, اگر نہیں ہے تو ہمیں بتا دو, ہم آپ کو قرآن دے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہاتھ ملاؤ آج. اور صرف ہم نے کیا کرنا, ہم قرآن کی تعلیم عام کر رہی ہے اور احادیث دینی ہے. جس نے یہ کہا کہ صرف اللہ ہی ہے, اس کے رسول پہ ایمان نہیں لے کے آیا, کافر ہو گیا. جس نے کہا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ نہیں ہے, صرف وہی ہے, وہی سب کچھ ہے, وہ بھی کافر ہو گیا, فسق ہو گیا, عقیدہ ختم ہو گیا. مہر نبوت اللہ اوپر لکھا ہوا ہے, سب سے بڑا اللہ بادشاہ, اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے اس کا رسول, اس کا نائب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سمپل سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کی عبادت نہیں کرنی, اطاعت کرنی ہے. اطاعت اتباع یعنی ان کی پیروی کرنی, کہ وہ جو کرتے تھے وہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا بچہ باپ کی اپنی پیروی کرتا ہے کہ میرا باپ یہ کرتا تھا میں وہ کروں گا. باپ اگر اچھا ہے, کوئی کسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے, چلو باپ وہی بچہ وہی کرے گا تو وہ جا کے پہنچے گا نا. بچہ کچھ اور کرتا رہے کہ ابا نے یہ منع تو نہیں کیا, منع تو نہیں ہے نا, میں تو فٹ بال میں جاؤں گا. باپ ایک قابل آدمی انجینئر ہے, ایک اچھی بڑی پوزیشن میں بیٹھا, میں کہا بیٹا تم بھی انجینئر بننا, اچھے ایک نام پیدا کرنا. نہیں ابا میں تو فٹ بال کھیلوں گا. منع تو نہیں ہے نا فٹ بال کھیلنا, چپ کھیلو. جبکہ کھیل منع ہے ویسے دین کے اندر, ہے نہیں کہیں کھیل. اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ اگر کھیل کا ہی کرنا ہوتا تو میں بہت سارا سامان مہیا کر دیتا کھیل کود کے لیے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا انسان کو, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف, وما خلقتا یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا جنات کو اور انسان کو, الا ما سوائے اس کے, لیعبدون کہ اللہ کی عبادت کرے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی.
یہ ایک شاعر نے پڑھا, ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ بھئی یہی ہے, اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ بس اللہ کی بندگی ہی بندگی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. یہی ہے, اپنے رزق حلال کمائیں, کریں, اس کے بعد یہ کریں. ٹھیک ہے جی. آگے اس کے بعد وظیفہ اور گنتی میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. قرآن خوانی, وظیفہ کیا ہے؟ وظیفے کے اندر کہیں کوئی گنتی نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں وظیفے کے اندر کہ اللہ ہم نے اتنی کر دی, منتیں اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر, منتیں اٹھا رہے کہ یا اللہ ہم نے 40 دفعہ پڑھ دیا, اب تو ہم پہ رحم نازل کر. اب کیا ہو رہا ہے, 10 آدمی بیٹھے ہوئے, 2 کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا یہ کام ہونا تھا, وہ ہو گیا, 2 کا ایمان پکا ہو گیا کہ بھئی یہ اب مجھے اب ملے گا تو اسی وظیفے سے ملے گا اور مجھے کہیں سے نہیں ملے گا, یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ دیکھیں جی, جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے, آپ وزیر اعظم کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, پہلے اس کے وزیر کے پاس جائیں گے, اس کے سیکٹری کے پاس جائیں گے, پھر آپ کو اجازت ملے گی. کیا اس وزیر اعظم, کیا اس صدر پاکستان سے زیادہ ان سے بڑے اب رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی صدر تھا جو اس وقت حکومت خلافت راشدہ قائم تھی, اس کے پورے کرتے دھرتے تھے؟ ایک رقعے کے اوپر فوجوں نے خالی کر دیا تھا علاقہ, وہ لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے کہ کیا اس نے امیر نے لکھ کے دیا اسی کاغذ کے پیچھے. لوگ کچھ آ گئے تھے, ان کی اس جگہ پہ قبضہ ہو گیا تھا, مسلمان میں زیادہ غلبہ ہو گیا تھا اس وقت, تو وہاں چلے گئے تھے. تو وہ کفار آئے تھے کہ ہماری یہاں وہ جو ہے اکثریت ہے, زیادہ ہے, تو آئے کہنے کہ آپ امیر کے پاس چلے جاؤ. امیر کون تھے؟ عمر خطاب رضی اللہ عنہ. جب گئے تو دیکھا تو وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کے گارے سے اینٹیں لگا رہا تھا گھر پہ کھڑا ہوا, ہاتھ گندے. وہ گئے, انہوں نے کہا بھئی امیر کدھر ہے آپ کا, جتنا بڑا جو پورے آدھی دنیا سے زیادہ پہ آپ نے اسلام کا غلبہ کر دیا, وہ ہے کدھر, امیر کہاں ہے اس کے سب سے بڑے؟ انہوں نے کہا امیر وہ ہے ادھر گھر ہے. وہ چلے گئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ, انہوں نے کہا کہ آپ امیر ہیں؟ ہاں. نیچے آئے, ہاتھ دھوئے, وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ امیر ہے, یہ امیر ہے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے سیکٹری کی ضرورت ہے, صدر کے پاس جانے کے لیے سیکٹری کی ضرورت ہے. اس وقت آپ غلبہ دیکھیں, آدھے سے زیادہ دنیا کے اوپر اسلام کا قانون نافذ تھا. اس کا امیر کون تھا؟ عمر خطاب رضی اللہ عنہ. ان کے پاس چلے گئے کہ جا کے کہا کہ بھئی ایسے انہوں نے قبضہ کر لیا. ان کا پتہ نہیں کیا کریں گے, یہ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, اتنے پھٹے پڑھانے کپڑوں میں کھڑے ہوئے, یہ امیر ہیں. انہوں نے کہا لاؤ تم جو درخواست لے کے آئے تھے اسی کے پیچھے تھوڑی 3-4 لائنیں لکھ دی اور مہر نبوت لگا دی اس کے اوپر, اللہ محمد رسول, اس کی مہر لگا کے دی. کہنے جاؤ ان کو دے دینا, جا کے آپ کا کام ہو جائے گا. چلے گئے, جا کے ان کو جا کے دیا, ہنستے مذاق کرتے تھے کہ کیا کر دیا لکھ کے, 4 آئے چیزیں الفاظ لکھ کے دے دی. جا کے ان کو دیا, شام سے پہلے خالی کر دیا انہوں نے. وہ سارے مسلمان ہو گئے کہ کیا امیر, یہ کیا چیز ہے, کون سا دین ہے یہ, اس کا امیر کیا ہے. آپ امیر کی حیثیت دیکھیں ذرا کہ جس کے پاس گئے اس کے 4 الفاظ سے انہوں نے جگہ خالی کر دی. ہے تو ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے تھے ساری زندگی, ہم پہ یہ ظلم کرتے اگر ان کی سوچ یہ تھی. تو آپ یہ دیکھیں, آپ یہ بتائیں کہ آج ہمیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی ہم وظیفہ کر رہے ہیں, گنتی کر رہے ہیں, اور ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر دلیل یہ ہوتی ہے کہ جی یہ دیکھیں, اور ان کی دیکھیں آپ کے بھائی وزیر اعظم کے پاس آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, تو لہٰذا اس لیے آپ کو راستہ لینا پڑے گا کسی چیز کا. سہارا کس کا ہے؟ تعویذ گنڈوں کا. سہارا کس کا ہے؟ وظیفوں کا. بھائی اللہ کی آیات ہے, کثرت سے پڑھو, کہیں وظیفے کا کوئی حکم نہیں ہے, جب ٹائم ملے پڑھو. اللہ کہتا ہے سورہ مزمل کے اندر ورتل القرآن ترتیلا, یہ قرآن خوانی کی بات ہے. واہ واہ واہ, کیا تماشے قرآن خوانی کے اندر. لوگوں کو بلا لیا, بھائی سب کچھ ہے, سارا کچھ, آؤ بیٹھو بھائی قرآن خوانیاں ہو رہی ہے, پارا کر کے دے دیا سب کو, لو بھائی چلو بھائی پڑھو. ایک پارا 2 بندے شیئر کر رہے ہیں, 2 بندے شیئر کر رہے ہیں ایک پارے کو, پڑھ لو کوئی بات نہیں. قرآن خوانی ہو رہی ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, گپے بھی ہو رہی ہیں, سارا کچھ. تمہیں نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے, قرآن نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسلمان تو ہونا, ہاں بھائی ٹھیک ہے, انگلی پھیرتے رہنا تمہیں بھی مل جائے گا ثواب, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مذاق کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں یار ہم کیا کریں. ایک صاحب, میں جا رہا تھا ملتان, میری فلائٹ تھی, تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب, تو کہنے کہ میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا تھا, ترجمہ والا قرآن تھا, تو وہ بھی تھوڑا جھک گیا, میں نے تھوڑا سا اور ایسے کر دیا کہ چلے آپ بھی دیکھ لیں. تو کہنے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے نا کہ اردو کے اندر اس کا ترجمہ. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے اردو میں ترجمہ. کہنے کے دیکھیں اب جس کو عربی نہیں آتی ہو تو اردو ہی پڑھ لے اس کے اندر, قرآن کے اندر. میں نے وہاں قرآن بند کیا, اس کے بعد پھر ان کی کلاس لی ہے پورے جہاز کے اندر. وہ راستے میں یہی سوچتے ہوئے گئے, رو گئے آخر کے اندر. میں نے کہا آپ کو, آپ کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ, آپ کے بچے, آپ کو دنیا کے ہر کام کا پتہ ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کے الفاظ کیا ہے. آپ ایک نورانی قاعدہ نہیں پڑھ سکتے. آپ اللہ کے لیے اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہ حق کیا ہے اللہ کا؟ وتواصوا بالحق کیا ہے؟ اللہ کا حق چھپ چھپ کے بیان ہو رہا ہے. اللہ کا حق بیان کرنا ہے, چھپ چھپ کے بیان کرو. ڈر رہے ہیں اللہ کا حق بیان کرنے سے. یہ اللہ کا حق تھا. اللہ کا کیا حق تھا؟ اتنا کچھ بنا کے دے دیا ہم لوگوں کو, اتنا کچھ کر کے دیا, تخلیق کر دی, اتنا کچھ کر کے دے دیا, اتنا کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور ہم حق کیا ادا کر رہے ہیں اس کا کہ ہم ایک آیت نہیں پڑھ سکتے, ہم نورانی قاعدہ نہیں پڑھ سکتے
کہ جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا دنیا کے اندر. اللہ نے کہا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ تم میری بندگی کرنا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے زیادہ کام کرنے ہیں, ہمیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری سیکنڈری کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ قرآن. پہلی چیز معاش. اللہ پہ بھروسہ تھوڑی, اللہ تھوڑی دیتا ہے. نعوذ باللہ استغفار, اللہ تھوڑی رزق دیتا ہے. تب نوکری کریں گے تو ہوگا نا بھائی. تو نوکری تو کرو گے تو تم کرو گے, کر رہے ہو تو تم کرو گے. اللہ پہ چھوڑ دو, دینا اللہ تعالیٰ نے. آگے قرآن خوانی ہو گئی, تیزی سے پڑھے جا رہے ہیں. قل, قاف جو ہوتا ہے, قاف سے قل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قل واللہ احد, اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, قل واللہ احد. اور اس کی جگہ کاف کتاب والے سے پڑھ دیں تو اس کا مطلب کھاؤ. آگے نہیں میں کہنا چاہتا, کل کھاؤ. اسی طرح اجرنا من النار, یا اللہ مجھے آگ سے بچا. اور اجرنا آگ عطا فرما. کیا پڑھ رہے ہیں ہم قرآن میں ہمیں نہیں پتا, پڑھ رہے ہیں. کبھی ہجے کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری اس میں کہیں حرام غلطی نہیں کرے گا, انتا کو انتی نہیں کر دے گا, انتی کو انتا نہیں کر دے گا. یہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, یہ خیال کر کے پڑھ رہا ہے. کوئی بات نہیں, اللہ کو کوانٹٹی یعنی تعداد نہیں چاہیے, اللہ کو کوالٹی چاہیے. مخلص دل سے ایک آیت روز پڑھ دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات, ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. آپ کو پتا ایک جگہ عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا, بات لمبی ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ عذاب آیا تھا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہر وقت تیری عبادت کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتھے بل آیا, اس کا ماتھے بل نہیں آیا, چاروں طرف اس کے برائیاں ہو رہی ہیں مگر اس کے ماتھے بل نہیں آیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر سب سے پہلے عذاب ڈالو. یہ دیکھتا رہا چاروں طرف. نہیں لڑائی کریں, دست گریباں نہ ہو, پڑھے لکھے لوگوں کی طرح کریں, اختلاف رکھیں, مگر لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ بھائی قرآن میں یہ حکم ہے. یا میں نے سوچ لیا, آج سے سوچیے ایک برائی چھوڑ دیں. آج سے سوچیے کہ میں کمبائن میں نہیں جاؤں گا, منع کر دیں. خاندان کے اندر آپ کہتے ہیں میں شادی میں مہندی نہیں جاؤں گا, مائیوں نہیں کروں گا, نکاح ہوگا صرف, اور لڑکی سے جہیز نہیں لیں گے. وہ بارات تھی, بارات کیوں ہوا کرتی تھی؟ ہندوؤں کا یہ تھا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتی تھی تو وہ دہیج لیتے تھے. عورت کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے وہ لوگ, زندہ دفنا دیتے تھے. بہت ہی اس کو خراب چیز سمجھا جاتا تھا, عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا, اس لیے اس کو دفنا دیا کرتے تھے. تو اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ تھوڑی پہ ہاتھ بھی لگاتے تھے دلہا کے والد کے اور دلہا کے کہ بھائی تم یہ میری بیٹی بھی لے جاؤ, یہ تاوان بھی لے لو, جہیز بھی لے لو, یہ سب کچھ لے لو مجھ سے, یہ سارا کچھ لے لو, بیٹی بھی لے لو, اور مر جائے تو وہی دفنا دینا. طلاق نہیں ہے ہندوؤں کے اندر. ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عزت دی عورت کو, پردہ دیا, ڈھکا اس کو, بتایا کہ یہ نکاح ہے, اور عورت کے اوپر اور اس کے گھر والوں کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے. حرام ہے یہ چیز, ہم کر رہے ہیں آج حرام. اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا پڑے گا. جو لوگ جہیز لیتے ہیں ان سب کو جواب دینا پڑے گا. نہیں کرتے میرے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ کیا تو جواب دینا پڑے گا. وہاں کھڑے ہوں گے تو سوال کر دیا جائے گا یہ کیا کیا تھا. 3 سوال جب قبر میں جائیں گے, منکر نکیر آئیں گے, من ربکم, رب کے بارے میں سوال ہوگا, کیا جانتے ہو رب کے بارے کے اندر, دین کے بارے میں کیا جانتے ہو, رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو. 3 سوال ہوں گے, کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ یہ کرتے ہوئے آئے ہم سارے دنیا جہاں کے. کیا صاحب برادری کو بھی تو منہ دینا تھا. لوگ کیا کہتے, ارے جہیز نہیں دیا, جہیز نہیں لیا, شادی میں ان سے کچھ نہیں کیا, کھانا نہیں کروایا ان سے اور لڑکی والوں سے. حرام ہے, یہ حرام ہے. شادی کے دن کا کھانا لڑکی والوں سے کروانا حرام ہے. حرام تصور ہے. آپ نے عادت ڈال دی لوگوں کے اندر. اب بیچارے جن کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ معجب بن گئے اس سب کے. آج آپ بھی کر رہے ہیں نا, آواز اٹھا کے دیکھیں, آپ اٹھائیں, اپنے گھروں میں اٹھائیں آواز. نہیں کر سکتا نا, پھر امت محمد ہی ہے نا, نہیں کر سکتے. ایک چیز بھی نہیں کر سکتے, مہندی بھی نہیں ترک کر سکتے, مائیوں بھی نہیں ترک کر سکتے. کر کے دکھا دیں, آپ کی گھر کی عورتیں اور سب آپ کے فرنٹ ہو جائیں گی. ختم نہیں کر سکتے. پھر فائدہ کیا ہے امت محمدی؟ پھر رونا کس چیز کا کہ رزق نہیں آ رہا, مصیبتیں ہیں, حادثات ہیں, سارا کچھ تو وہی ہے. تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. برکت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے نازل کرے گا؟ اب کیا ہے کہ کیا سنت رسول ترک کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں 33 دے کے چلتا ہوں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا, کہ یعنی اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو, آمنو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا آمنوا باللہ و رسول اللہ, یعنی کہ جو اللہ پہ ایمان لایا, اللہ پہ ایمان لاؤ اور رسول پہ ایمان لے کے آؤ. اب سب سے پہلی سٹیج یہی ہے کہ اللہ پہ لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رسول پہ ایمان لانا کیا ہے کہ اس کی سنت فالو کرنی پڑے گی نا ہمیں. وہ مشکل ہے نا. تو ہم کلمہ پورا نہیں کر رہے, لا الہ الا اللہ بھی نہیں کیا پورا, کیونکہ اس میں بھی ہم نے تعویذ, گنڈے, وظیفے, سب چیزوں کے اوپر, فلاں کے آستانے پہ فلاں پیر صاحب نے بلا لیا, فلاں نے بلا لیا, فلاں میرا کام بیڑا پار کرا دے گا, فلاں پار کرا دے گا, سب اس کی طرف ہے. سارا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ
है ही नहीं, ईमान है ही नहीं, और खड़े हो गए कि राई के बराबर के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो अल्लाह ताला कह देगा जिसने कलमे पे अमल नहीं किया तो खत्म हो गया। कलमे पे अमल ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा तकवा, आप नमाजें भी छूट जाती हैं कोई मसला नहीं, मगर आपका ईमान अल्लाह के ऊपर बहुत जरूरी है। ईमान का कोई नेमल बदल है ही नहीं। ईमान ये है कि मुझे किसी से नहीं मांगना अल्लाह से, और इताअत किसकी करनी है? रसूल को मानना, उस पर ईमान लाना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। जो वो करते थे वही करना है, जो वो नहीं करते थे वो नहीं करना। बात खत्म हो गई। आगे अल्लाह ताला कहता है सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 132, अल्लाह ताला कहता है और अल्लाह और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया बिल्कुल कि तुम्हारे साथ जो मसले मसाइल हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, सारा कुछ रो रहे हो, गा रहे हो, उसका हल ये है कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो, उसकी इताअत करो, इताअत कर लो उसकी, तुम पे रहम कर दिया जाएगा। हम नहीं कर रहे तभी तो हो रहा है। आप देखें ना, महफिलें तो हो रही है ना, आपके सामने महफिलें कितनी हो रही है माशाल्लाह से, पूरे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई हुई है सब, इतनी महफिलें। रबी अव्वल का महीना आता है, किसी माइक कैसा नहीं होता जहां से आवाज ना आ रही हो, मिला देते होते। करें, ठीक है, पढ़ें यार आप लोग, आपने शेर पढ़ना है, आप घर बैठ के पढ़ लें, आप और किसी को सुना दें, अच्छी बात है। मैं खुद लिखता हूँ शेर, मुझे अच्छा लगता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मैं भी शेर लिखता हूँ, हमने भी लिखता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, राइट करता हूँ उसको, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। मगर ये एक ये होता है कि बैठे महफिल में आपने एक शेर बोल दिया, मगर आपने उसकी इबादत के तौर पर आपने पूरी उसकी रातें बना ली। आज वही मॉडल बनाए हुए मस्जिद नबी की और वही खाना काबा के मॉडल बनाए हुए फिरते फिर रहे हैं। आज वही झंडियां जिसके ऊपर मस्जिद नबी बनाई फिरती फिर रही है। क्या है ये? करोड़ों रुपए। अल्लाह ताला पूछेगा नहीं कि ये तुमने जो लाइटों पे खर्च किया, कुंडे की लाइटें ली, चोरी किया, सारा कुछ किया, दुनिया जहां के ट्रैफिक रोके, सारा कुछ किया, क्या है ये? आज हम नहीं सोचते, खुदा की कसम हम नहीं सोचते इन सब चीजों को। हम जा कहीं और रहे और हम कहते हैं कि आज हमारे पास रिस्क की कमी हो गई है। ये सारी चीजें। आगे सूरह निसा आयत नंबर 80 अल्लाह कह रहा है जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक इसने खुदा की फरमाबरदारी की, यानी जिसने रसूल की इताअत की तो समझ लो उसने अल्लाह की इताअत। बात तो खत्म हो गई ना, अब और क्या चाहिए इसके अलावा? इससे ज्यादा मैं और आयतें क्या बताऊं, यानी चंद निकाल के लेके आते, इतना टाइम नहीं होता कि इतनी आयतें बताएंगे। नहीं, कुरान भरा पड़ा, अगर आप पढ़ना शुरू करें पता चलेगा क्या है। उसके बाद के और जो नाफरमानी करेगा तो ए पैगंबर तुम्हें हमने इनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने कह दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको उनका निगहबान बना के नहीं भेजा, यानी आपसे पूछगछ नहीं होगी कि क्यों नहीं लेके आए ये ईमान। आपका काम था तबलीग कर दी, बता दिया, पैगाम पहुंचा दिया, अहादीस हो गई, आज जिंदा है वो अहादीस, सही मुस्लिम बुखारी पे सब राजी हैं। अच्छा सही अहादीस पकड़ लेना, ये भी एक सिस्टम हो रहा है। एक तबलीगी जमात का एक ग्रुप बना हुआ है, उसने क्या किया है, ज़ईफ हदीस और सारी सही हदीस सबको मिला लिए। ये गलत है बिल्कुल, सिर्फ सही हदीस, मारूफुल हदीस, मुस्लिम बुखारी, वो देख लें, अब उसको पकड़ लें और कुरान ले लें, आपका अकीदा सब कुछ खुद सेट हो जाएगा। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उम्मत मोहम्मदी है हम लोग, सूरह हशर की आयत नंबर 7 में, और मुसलमानों जो कुछ तुम्हें रसूल दे इसे लो और जिससे तुम्हें वो मना करे उससे रुक जाओ। ये भी हुक्म आ गया, जो दे वो ले लो। मतलब ये हो गया कि इतना साफ हुक्म आ गया कि जो रसूल दे वो ले लो, यानी कि जो जिस तरह की वो उस रसूल ने क्या दिया, और कुरान दिया, हिदायत दी, सुन्नत दी अपनी, कौल व अमल। कौल अमल दो चीज, एक कौल थी कि ये मैं ये किया करो, वो सुन्नत हो गई, अमल करके दिखाया वो सुन्नत हो गई, वो हदीस हो गई वो सुन्नत हो गई। कौल अमल दोनों चीज आ गई हमारे पास। तो जो उन्होंने जो तुम्हें दे वो ले लो, जो उन्होंने दिया वो ले लो ना, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, और जो नहीं किया वो भी नहीं करो। ये नहीं है कि उसको हमने दलील बना लिया कि वो तो हम जरूर करेंगे। और अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह सजा देने में बहुत सख्त है। यहां अल्लाह ताला तंबीह भी कर रहा है कि नहीं करोगे तो मैं सख्त हूं, सजा भी दूंगा इसकी। आगे सूरह हिजरात आयत नंबर 1 अल्लाह ताला कह रहा है ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अब अल्लाह डरा भी रहा है कि उससे आगे ना बढ़ो, अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ने का मतलब ये नहीं कि उनके कदम दो आगे करके आप आ जाए। आगे ना बढ़ने के जो उन्होंने किया उतना ही करो ना, उससे आगे नहीं जाओ। उन्होंने नहीं किया तो नहीं करो, ये इसकी दलील नहीं है कोई भी कि करना ही करना है, मना नहीं है ना तो करेंगे, ये नहीं है दलील, हो ही नहीं सकती। अल्लाह कह रहा है कि रसूल से आगे ना बढ़ो, खबरदार कर रहा है अल्लाह ताला। और अल्लाह कह रहा है कि और अल्लाह से डरते रहो क्योंकि वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है, वो सब कुछ सुनने वाला जाना है, उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह सख्फ़िल्लाह बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, नबी की सुन्नत तो नहीं थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं थी, मगर आप कर रहे हैं। कोई मसला अल्लाह कौन सा किसी को पता चल रहा है? अल्लाह देख रहा है, बारीकी सुनने वाला है, देखने वाला है, वो देख रहा है, हिसाब करेगा एक दिन आपसे, क़यामत के दिन जरूर होगा हिसाब। देखा जाएगा कितनी छटाई होती है, उम्मत मोहम्मदी कितनी बचती है उसके अंदर, देखा जाएगा वहां पे।
آگے سورہ احزاب آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو اس کام میں اپنی بھی کچھ اختیار سمجھے. اب بتائیں اس سے زیادہ کھل کے اور کیا آیت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ حق نہیں دے رہا کہ اگر رسول کوئی امر مقرر کر دے، یعنی کوئی چیز کا رسول نے فیصلہ کر دیا یا بتا دیا یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، تلقین کر دی، تاکید کر دی، حکم نازل کر دیا کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی، تو اس کے اندر اپنی سمجھ بوجھ کو نہیں لے کے آنا، اپنی ناقص عقل کو مت لانا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے ہمارے حساب سے ہے. کیوں؟ اللہ نے نہیں کہا نا. جو چیز اللہ نے نہیں مقرر کی آپ کیسے کر سکتے؟ یہ میں ان کی آیتوں میں بتا رہا ہوں. اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے آ کے فرما دیا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے اندر یہ ذکر ہے. یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہوگا یہ سب کے پاس جن کے واٹس ایپ ہیں ان کے اوپر آ جائے گی یہ ویڈیو، یوٹیوب کے اوپر جب جائے گی تو وہ شیئر کر لیں اور اس کے اندر یہ آیتیں بھی پیسٹ ہو جائیں گی اس کے اوپر. تو جو دیکھنا چاہے گھر میں قرآن سب کے ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہو ہمیں بتا دیں، ہم ان کو انشاءاللہ فی سبیل اللہ ترجمہ والا قرآن بھی دے دیں گے. نہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے تو مارکیٹ سے لے لیں، 100-200 روپے کا ملتا ہے. تو اس میں خود بھی کبھی کھول کے دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اچھا لگے گا کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیا ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی سے فرقے پہ کرنے کی بات ضرورت ہی نہیں ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا فرقہ کیا ہے، میں کہتا ہوں میرا فرقہ اسلام ہے، اللہ ہے میرا فرقہ اس کا رسول ہے. اور کیا چاہیے وہ ختم. میرا کوئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا فرقہ کیا چیز ہوتی ہے، میں نے نہیں اسٹڈی کیا کسی کا فرقہ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 56 اللہ کہہ رہا ہے اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے لوگ مراد کو پہنچنے والے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مراد کو بھی وہی لوگ پہنچیں گے جو ان سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا. آگے سورہ احزاب آیت نمبر 21 اللہ کہہ رہا ہے اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کا قول و عمل بہترین نمونہ ہے. واہ، اللہ تعالیٰ کی آیت دیکھیں آپ سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کا قول و عمل بہترین نمونہ ہے اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. یعنی قول و عمل دونوں آ گیا. قول کیا تھی؟ احادیث. عمل کیا تھا؟ سنت جو یاد کیا کرتے تھے. جو بہترین نمونہ اللہ نے قرار دے دیا. دیکھیں آج حدیث کیوں بچی ہوئی ہیں. حدیث بھی جو تھی وہ وہی تھی. ایک وہی وہ تھی جو قرآن بنا، ایک وہی وہ تھی جو اللہ تعالیٰ حکمت کے طور پہ دیا کرتا تھا، وہ حدیث بن گئی. اور آج بھی سب متفق ہیں، سب پہ نہیں ہوئے مگر 2 کتابوں پہ سب متفق ہیں. جو صحیح حدیث اس پہ سب متفق ہیں. باقیوں کو کرتے ہیں ضعیف ہوتی ہیں، اس میں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں نہیں وہ کرتے مگر 2 صحیح حدیث بھی ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے سورہ فرقان کے اندر یہ بھی کہہ لیتے ہیں اور قوم نوح نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. ابھی سورہ فرقان آیت نمبر 37 میں اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے جھٹلایا، جھٹلانا کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہ بھئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے جھٹلانا. اگر آپ ان کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے تو جھٹلانا ہو گیا نا. آپ اگر قرآن کی ایک آیت میں اگر ایک حکم دیا ہوا ہے کہ محرم نامحرم کا خیال کرنا ہے، آپ نے پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، آپ نے فحاشی کا کام نہیں کرنا ہے، تو آپ اس کو ترک کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے رد کر دیا، ترک کر دیا، رد کر دیا، جھٹلا دیا ہے تو منکر ہو گئے. آپ لوگ نہیں مان رہے نا، ہم نہیں مان رہے اس کو تو منکر ہو گئے اس کے. اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا تو اس پہ عذاب. ٹھیک ہے یہ دعا تھی کہ مشترکہ عذاب نہ آئے مگر کون سا عذاب ہے جو ایسا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں نہیں آ رہا اس وقت. ہر سال پابندی کے ساتھ سیلاب آتا ہے، زلزلے بھی آ رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں لوگ. گرمیوں میں دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی مہنگی، سارا کچھ. پتہ عذاب کی اتنی قسمیں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ خود سوچ لیں کہ کیا کیا عذاب نہیں آ رہا. بے روزگاری عروج پہ، 40 سے 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں آج پاکستان کے اندر. کیا ملک ہے یہ؟ ہم تو مسلمان تھے، ہمیں تو رحمتیں ہونی چاہیے تھی ہمارے اوپر مگر وہ ہے ہی نہیں سارا کچھ. آگے اب آ جاتی کہ چلیں یہ تو سارا کچھ ہو گیا کہ ہم سارا کچھ نہیں کرتے. اب چلیں ہم یہ سن لیتے ہیں کہ ہماری عبادت کیا چیز ہے. ٹھیک ہے یہ آخری وہ ہے ٹاپک ہے ہماری عبادات کیا چیزیں. سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ سب کو پتہ ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اب اس کے اندر جو سب سے اسپیشل چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دعا عبادت ہے. اب یہ دیکھیں آپ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آگے اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی یستکبرون یعنی تکبر،
جس نے میری عبادت سے عذرۂ تکبر کترایا، یعنی اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر کر رہا ہے کہ مجھ سے تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آگے کہہ رہا ہے کہ اگر تکبر کیا کہ میں نہیں اللہ آپ سے، تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے وہ ہو گئے کہ نہیں اللہ سے نہیں، تکبر اس معنوں کے اندر آ رہا ہے یہاں پہ کہ آپ نے تکبر کیا کیا کہ یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کے آ گئے کہ فلاں کے پاس چلا جاؤں گا وہ دعا کرا دے گا میری دعا قبول ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا. آپ نے رد کر دی اس کی آیت کو. اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے کہیں ایسا حکم نہیں دیا کہ تم جاؤ فلاں سے مانگنا تو فلاں کے ذریعے کرنا، وہی وزیر اعظم والی بات اور وزیر کی بات، اور اس کے بعد کہ دیکھیں جی اس کے تھرو جانا پڑتا ہے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال خلافت، عمر خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال خلافت، عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلافت، حضرت علی رضی اللہ عنہ 4.25 سال خلافت. سب کے پاس لوگ ایسے جاتے تھے، ہر وقت جم کٹا رہتا تھا کہ ہماری یہ بات سننے ہماری یہ بات سننے. ویسے انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرے پہلے نائب کے پاس جاؤ، کسی نے بھی نہیں وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا. وہ اللہ ایک بات ہے یہ سوچ لیں، شک ہے یا نہیں ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری قبول نہیں ہو رہی، شک ہے. اگر 1% شک ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا امید رکھ کے مجھ سے دعا مانگو، آگے یہ بھی آیت ہے اللہ نے کہا خوف رکھ کے مانگو، ڈر رکھ کے مانگو مجھ سے دعا، مجھ سے مانگو امید رکھ کے مانگو مجھ سے دعا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، یعنی کہ جو انہوں نے عذرۂ تکبر کترایا تو ان کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. آج ذلیل و خوار دنیا میں ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ذلیل و خوار نہیں ہو رہے. کیوں کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دی، تکبر میں آ گئے. تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر یہ کہ جب آپ اللہ کے برابر کسی اور کو لے کے آ جاتے ہیں. اب یہ اللہ اس کو تکبر میں لے رہا ہے کہ میرے مقابلے میں کسی اور کو لا رہے کہ اس کے تھرو آئے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، 400 میل دور کسی نے کہہ دیا کہ فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ ان کے تھرو دعا مانگ لینا قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو پرابلم ہے، مسئلہ ہے، 400 میل سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مشکلیں کرتے ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر یہ آپ سمجھ لیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کا حال نہیں پتا، یا اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کا حال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہی ہو سکتا ہے. 1% شک آ گیا. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے 99% اللہ سے ہی مانگ رہے، 1% صرف یہ ہے کہ شاید اللہ نہ قبول کرے. متبادل راستہ کب اختیار کریں گے؟ جب آپ کو شک ہوگا کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے. تو یار دیکھو ایسا کہ ہو سکتا ہے راستے میں خرابی ہو، یہ آئے دن خراب رہتا ہے، تو چلو ہم دوسرا راستہ لے لیتے ہیں. دوسرا راستہ تب لیں گے جب آپ کو پتا ہوگا اور آگاہ کا پکا ایمان ہوگا، کامل ایمان ہوگا کہ نہیں یہی راستہ ہے، تو پھر آپ وہی ادھر ہی سے دعا مانگیں گے، صرف اللہ سے دعا مانگیں گے، خوف رکھ کے مانگیں گے. آگے اللہ نے سورہ اعراف کی 55 نمبر آیت میں کہہ دیا کہ خوف رکھ کے مانگو. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے سے دعائیں مانگا کرو. تماشے ہیں بھائی، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، سب بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بھائی، اللہ دعائیں ہو رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، سب کیا ہے تماشے کر رہے ہیں، تماشے ہیں یہ سارے. چھپ کے مانگو، رو کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، چھپ کے مانگو اپنی دعائیں، نہ بتاؤ کسی کو کہ کیا مانگیے دعا، سب کے لیے مانگو دعا، سب کے لیے کرو. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ تحبون کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا جو حد سے زیادہ پڑھتے. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ یہ جو آپ اجتماع کرتے ہیں اس طرح سے کریں، ٹھیک ہے، جب جمعے میں ہوتا ہے اجتماعی دعا ہوتی ہے سارا، مگر تماشے کرنا کہ اس گھر کے اندر ہم نے باقاعدہ دعا کا بھی اہتمام کیا ہے، جی قرآن خوانی بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، بڑا روح پرور منظر ہوگا، یہ سب تماشے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی اسی کی 56 نمبر آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا. اللہ کہہ رہا ہے رہنا، مانگتے رہنا اللہ سے دعائیں. اگر اس نے نہیں دیا آپ کو، اس کو پتا ہے، ایک آپ کی چاہ ہے، ایک اللہ کی چاہ ہے. آپ کی چاہ کیا ہے کہ مجھے یہ کام ہو جائے میرا، مگر اللہ کی چاہ پہ چھوڑ دیں آپ. اللہ کی مرضی کہ وہ ابھی نہیں ہونا، اس کی جگہ کچھ اور دینا ہے اپنے اللہ نے نعمت بتا، مگر آپ فوراً بھٹک گئے یہاں سے راستے سے کہ نہیں قبول نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. آگے یہ ہو گیا کہ دعا عبادت ہے اللہ کی، اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے اس کی. آگے دوسرا آ گیا مدد. کیا مدد عبادت ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے پہلے ہی بتا دیا سورہ فاتحہ میں ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں ہم لوگ، دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہو جاتی ہیں آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں، ہر رکعت پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سورہ آل عمران میں 2 آیتیں نکال کے لائے ہیں 160 کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہارا مددگار ہے، یعنی اگر آپ کا ایمان ہو گیا کہ میرا صرف اللہ ہی مددگار ہے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، آپ کو نیچے نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ذلیل و خوار کبھی نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا. زندگی کے اندر مشکل ضرور آئے گی، نبیوں پہ نہیں آئے وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، پتھر نہیں لگے ان کو، سارا کچھ ہوا. ایوب علیہ السلام سے زیادہ کوئی صبر نہیں کر سکتا.
ابھی تو قصہ سنا دیں تو بہت بڑا قصہ ہے وہ کہ کیا ہوا ایوب علیہ السلام کے سامنے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو کھڑا کیا, 3 لوگوں کو بلایا جائے گا, 3 پیغمبروں کو بلایا جائے گا. ایک ایوب علیہ السلام ہوں گے, ایک یوسف علیہ السلام ہوں گے, کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 11ویں نمبر کے, جن کی ماں کا نام کیا تھا؟ راحیل, ان کی والدہ کا نام تھا. ان سے 2 بیٹے تھے, یہ اور بنیامین. بنیامین پہ تھوڑا اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں, مگر یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ نبی تھے, اللہ نے ان کو نبوت دی تھی, رسول بھی تھے. اور تیسرا کس کو بلایا جائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اور جو بندہ آ کے کہے گا کہ جی میرے پاس تو اتنا پیسہ تھا, مال دولت تھی, میں کیا کرتا, مجھے تو وقت اتنا صرف کرنا تھا, میں نے یوں دیکھے دیکھے باٹی, میں نے یوں دیکھے کیا, میں نے یوں کیا, ایسا کیا, سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جائے گا. اس سے بڑی بھی سلطنت تھی کسی کے پاس, مال دولت تھی کسی کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام سے بڑی کسی کے پاس تھی؟ غوطے لگوا کے سمندر کے اندر جنات کے ذریعے سے ہیرے جواہرات نکلوائے تھے. ان کا تخت کلومیٹروں کے اندر تھا, جو ہوا اس کو اٹھائے رکھتی تھی, پوری فوجیں اس کے اوپر ہوتی تھی. وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا. اس سے بڑی سلطنت بھی تھی کسی کے پاس؟ حجت کے لیے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا سلیمان علیہ السلام کو کہ تو کیا بات کرتا ہے کہ تو بہت بڑا رئیس تھا, کتنا بڑا رئیس تھا, کتنا پیسہ تھا تیرے پاس, کتنا بڑا رئیس تھا. اس سے بڑا ہو سکتی تھی سلطنت کہ تخت ان کا کلومیٹروں کے اوپر, فوجوں کو لے کے ہوا کے اندر چلے, فلائٹ کرتا تھا. بتائیں کتنی بڑی جنات قابو کے اندر, اور کیا ہو سکتا تھا. اسی طرح جو بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں کیا کرتا, میں تو بھٹک گیا, میرے پر تو اتنی مشکلات آ گئی تھی, میں تو پریشانی آ گئی تھی, حضرت یا ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جائے گا. اس سے زیادہ صبر کیا تھا تو نے, کیا تھا؟ 2 باغ, 2 کھیت, ایک گیہوں کا, ایک گندم کا, 2 بڑے کھیت, بکریاں, گائے, بھینسے, یعنی چروائے ان کے چھڑا کے انہوں نے لوگوں کو جو غلام تھے آزاد کرا کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, سب کو بانٹتے تھے. کوئی کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں, اس کو ہی مفت بانٹ دیتے تھے سارا. لوگوں نے, شیطان نے وسوسہ ڈال دیا لوگوں کے اندر کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آج ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, جس وقت ان کے پاس نہ ہو. 10 بیٹے ماشاءاللہ, آپ دیکھیں گھر بار سب کچھ بہترین, اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ان کے پاس. کیا ہوا؟ پہلے سارے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آزما لیتا ہوں اس کو. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, شیطان نے مشہور کر دیا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آج ان کے پاس پیسہ ہے, کل آج ان کے پاس مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, یہ اتنے آپ کے پاس بندے نہیں ہوں گے, کبھی بھی ایسے نہیں ہوں گے. تو کیا ہوا؟ وہ عذاب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی کہ وہ اس کے بعد سارے کے سارے جانور مارے گئے, گیدڑ کھا گئے, وہ سارے بھیڑیے کھا گئے اس کو, وہ سارے تباہ ہو گئے سارے جانور. وہ بھاگتا ہوا آیا, ان میں سے کچھ جو ان کے چروائے تھے وہ بھی مارے گئے, سارے ہلاک ہو گئے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا برا ہوا. اس کے بعد بجلی چمکی, طوفان آیا, تمام کے تمام کھیت جل گئے سارے. آپ دیکھیں ذرا, اس وقت ایوب علیہ السلام کو خیال آ گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. تو انہوں نے جو باقی جو بچے تھے لوگ, ان سے کہا تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, اب اللہ کی آزمائش شروع ہو گئی, بہت سخت ہو گئی ہے. رسولوں کو اور انبیاء کو آزمائش بھی سخت دی گئی, سب کو دی گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے دن کچھ دنوں کے اندر کیا ہوا کہ 10 کی 10 اولاد فوت ہو گئی. آپ سوچیں, اللہ اکبر, آپ صبر دیکھیں, آپ رسول کو دیکھیں کہ وہ رو گئیں. ان کی بیوی کا نام رحمہ بتایا گیا ہے, جو اس میں آیا رحمہ کہنے لگی کہ وہ رو گئی, کہنے کی یہ کیا ہو گیا, بالکل مطلب کیا حالت ہوئی جس کی 10 کے 10 بیٹے ہلاک ہو جائے. آپ بتائیں, صبر دیکھیں آپ. ان کا نہیں, اللہ پہ اکتفا کرو, اللہ پہ صبر کرنا, اللہ خود صحیح کر دے گا سارا کچھ. اس کے بعد یہیں پہ نہیں ہوا, لوگوں نے اس کے بعد ان کو بیماری آ گئی, جسم سڑ گیا, گر گئے, ان کو جا کے کچرے پہ ڈال دیا گیا. انہوں لوگوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہٹا دو, ان کو سر اللہ ناراض دیکھا, ہم نہ کہتے تھے یہ ایسے ہوگا, سارا کچھ نکال دو. گاؤں سے نکال دیا گیا, ان کو گاؤں سے نکال دیا گیا, کچرے میں پھینک دیا. اور ان کی بیوی رحمہ بتائے ذرا, رانی کی طرح رہتی تھی, اور وہ جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکا دی کہ مجھے کام دے دو, جھاڑو پوچھا کر دیتی ہوں, مجھے پیسے مل جائیں گے, میں اپنے شوہر کو جا کے روٹی کھلا دوں گی. لوگوں نے دیا کام دھتکار کے کہ جی کے صفائی کرو, دیتے پیسے, صفائی کیا, پیسے دیے, روٹی لے کے جلدی جاتی تھی, ریگستان میں ڈال دیا تھا, جا کر کچھ چھپڑا بنا دیا تاکہ ان کو سورج نہ لگے. ایوب علیہ السلام کو پڑے ہوئے ہیں بیچارے, لیٹے ہوئے, 8 سال 10 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں روایت میں 20 سال بھی ہے. آپ بتائیں ذرا اس کا, آپ سوچیں, آپ سوچ سکتے کہ اس سے زیادہ صبر 20 سال تک اس حالت میں پڑے رہے, اور آخر میں گئی تو اس کے بعد لوگوں نے کام دروازے ہی بند کر دیے کہ جاؤ, ہم کام نہیں دیتے تمہیں. تو کسی نے کام کو کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو, ایک چٹیا کٹوا لو اپنی. ایک چٹیا کٹوانی پڑی ان کو, چٹیا کٹوائی تو پیسے دیے, انہوں نے کھانا لے کے گئی, جس کے اوپر آپ بڑے ناراض بھی ہوئے. اور پھر زیادہ بیمار تھے, ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بھئی ایسا کریں کہ یہ جن کو بیماری ہے میں یوں دوائی دوں گا, ایسے شفا ہو جائے گی ان کو بتا دیا, کہہ دیا. تو ان جا کے ان سے لے کے آ گئی دوائی. تو ایوب علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے ان کے اوپر. انہوں نے کہا اگر خدا کی قسم اگر مجھے طاقت ملی نا, میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا,
کیا کیا تم نے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کے اوپر غصہ ہوئے تھے وہ، جس میں قسم کھائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ کہا نازل کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اتنے تھک گئے کہ کہیں کام نہیں ملتا تھا، 8-10 سال جب گزر گئے، تو ایک دن 2 بندے آیا کرتے تھے وہاں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں رشتے دار تھے. وہ آیا کرتے تھے، وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پتہ ہے ایوب علیہ السلام کو کیوں ہوا؟ یہ ایوب علیہ السلام نے ضرور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ ضرور انہوں نے ایسا کچھ کام کیا تھا جو ہم سے چھپ کے گناہ کیا تھا، اور ایسا کام کہ یہ رسول نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا تھا انہوں نے. وہاں پہ ایوب علیہ السلام رو گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو بتا کیا میرے تن کے اوپر ایک سے زیادہ کبھی کرتا رہا؟ یا میں نے اپنے پاس رکھا ایک سے زیادہ کرتا؟ میں نے کسی ننگے کو ایسی نہیں چھوڑا اس کے اوپر، میں نے اس کو کرتا پہنایا، قمیض پہنائی، کپڑا پہنایا، اپنے تن پہ نہیں رکھا میں نے. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے گواہی نازل کی، فرشتوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. وہ دونوں بندے کھڑے تھے، سن رہے تھے، وہ انہوں نے سنا کہ گواہی آ رہی ہے، وہ حیران ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا تھا، میں کھانا نہیں کھاتا جب تک بھوکا نہیں کھاتا تھا. اس طرح سے انہوں نے بات کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کیا اے ایوب علیہ السلام جاؤ دیکھو سامنے. اوپر سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نازل کیا، وہاں چشمہ پھوٹ کیا کہ جاؤ اس کے اندر نہاؤ، اٹھو پانی پیو اور نہاؤ. آج ہم نے تمہاری جو ہے نا تمہارے صبر کو ہم نے قبول کیا ہے، تم واقعی صابروں میں سے ہو. یہ صبر کی آپ انتہا دیکھیں تو وہاں کھڑا کر دیا جائے گا ان کو. اس کے بعد کوئی بندہ کہے گا کہ ہم کیا کریں، ہم ایسی جگہ پہ چلے گئے تھے کہ وہاں لڑکیاں آ گئی، کچھ عورتیں تھیں، خاتون تھی، وہ خود انہوں نے ہمارے پر اس طرح سے کر دیا کہ ہم بہک گئے، ہمیں یہ فحاشی کا کام کرنا پڑ گیا، زناکاری کرنا پڑ گئی، کچھ ایسا کام کرنا پڑ گیا. یوسف علیہ السلام کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. عزیز کی بیوی زلیخا کمرے میں پیچھے سے پکڑ لیا تھا یوسف علیہ السلام کو، قرآن میں ذکر ہے، یوسف سورہ یوسف کے اندر دیکھ لیں، پورا قصہ لکھا ہوا ہے. وہاں سے پکڑ لیا تھا، پیچھے سے کرتا پھٹ گیا ان کا. اس کے بعد عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، وہ ساری عورتیں بھی ان کے اوپر ہو گئی تھی، جیل میں ڈال دیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے تحت ان کو جیل میں بھیج دیا. وہاں پہ کھڑا کیا گیا کہ اس سے زیادہ تیرے اندر حیا تھی، اس سے زیادہ خوبصورت تھا تو کہتا ہے کہ مجھے ورغلا دیا کسی نے، میں نے زناکاری کر دی، میں نے فحاشی کر دی، میں نے بدکاری کر دی، اس سے زیادہ خوبصورت تھا تو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا حسن آدھا بھی نہیں تھا دنیا کے اندر. جو اللہ نے حسن رکھا ہے ہم سب کے لیے حسن رکھا ہے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا حسین بنائے گا، یعنی 50% بھی حسن نہیں تھا، یعنی وہ 50% بھی حسن نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. وہ حسن ایسا تھا کہ جو لڑکیوں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. آسان کام ہے کہ انگلی کاٹ لینا، اپنی پورے الگ کر دیے تھے، پورے انگلیاں کاٹ لی تھی. حسن سوچے کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کہے گا حجت کے یہ تم بات کرتے ہو کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت تھے؟ کیا ان سے زیادہ تمہیں موقع ملا تھا؟ کیا عزیز وہاں تھا، عزیز کی بیوی کے گھر تھا کہ وہیں پلے بڑے تھے، تو وہ اس کے سامنے نہیں ہو سکا اور تم وہ کرتے ہو، بات کرتے ہو. تو یہ 3 لوگوں کو، تین پیغمبروں کو کھڑا کیا جائے گا. حجت تمام ہو جائے گی سب کی، کوئی حجت بچے گی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم اس پہ تھے سورہ آل عمران 160 آیت میں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنے پہ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاف صاف، وہ چھوڑ دے گا تو پھر کون کر سکتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم منکر ہو جائیں نعوذ باللہ آیات سے، کہ ہم کیا نہیں منکر ہو جاتے، ہم نہیں مانتے آیات کو تو ہم اس کو بھلا دیتے ہیں. آگے پناہ مانگنا کہ جی بڑا مسئلہ ہو گیا، جادوگری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب پناہ آ گئی کہ پناہ بھی عبادت ہے. پناہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ فلق آیت نمبر 1 کے اندر، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ معوذتین تھے 2، سورہ ناس اور سورہ فلق، 114ویں سورت اور 113ویں سورت. یہ اس لیے نازل کی گئی تھی جادو ٹونے سے. جادو ٹونے کا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں عموماً کہ کوئی کالا جادو ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں کہ جنات، اور چونکہ شیطان جنات میں سے ہی ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، تو جنات اور شیطانی چیزیں کوئی بھی انسان کو انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکتے، نہ جادو ایسا کچھ کر سکتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے کہ ایک تھیٹر چلا دیتا ہے وہ، اور وسوسہ ہوتا ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے، اور سارا کچھ ڈراتا، خوف، اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ سارے تو آپ کی اپنا ہی خوف ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا جادو سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پناہ آپ ہونے ہی نہ دیں، اپنے پاس ہی نہ آنے دیں. آپ سورہ ناس سورہ فلق پڑھیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، کبھی آئیں گی نہیں یہ چیزیں. خیر اس کے اندر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 200، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ باریکی تک اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو آپ اسے پناہ مانگ دیں. آگے سورہ مومنون آیت نمبر 97 سے 98، اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو.
یہ اتنی آیات ہیں آپ مطلب پڑھ لیں اس کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ پناہ مانگیں گے تو وہ ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا عقیدہ بن گیا ہے، جبھی تو ان لوگوں کا بزنس چل رہا ہے پیر فقیروں کا. آگے قربانی عبادت ہے، وہ خیر سب کو پتا ہے قربانی، مگر اس کے اندر ایک اور آیت میں نکال کے لایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں پہلے ہی بتا رہا تھا اس کے اندر کہ مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو آستانے پر ذبح کیا جائے. یہ آستانہ نصب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر. نصب کا مطلب ہوتا ہے دھان یا آستانہ. کسی کے آستانے پہ اگر جانور قربان کیا گیا تو حرام ہے، یہ سمجھ لیجئے گا. قربانی صرف وہ حج کے دن ہوا کرتی تھی، وہاں کرتے تھے جو اللہ کے خانہ کعبہ کے سامنے، یا آپ کہیں اور کر رہے ہیں تو کر لیں، مگر کسی کے آستانے کے اوپر، آپ خود سمجھدار ہیں، کسی کے آستانے پہ صاف نصب کا لفظ استعمال کیا ہے، نصب کا، جس کا مطلب ہے دھان یا آستانہ. عربی کا لغت سے معنی بتا رہا ہوں کہ دھان یا آستانہ کو کہتے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. نظر و نیاز عبادت ہے، یہ تو خیر سب کو پتا ہے. اس کے بعد سورہ دہر کے اندر آیت نمبر 7 یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. یعنی نظر کرنا اگر نظر نیاز ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے نام کی نہیں، کسی کی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی ہے نظر نیاز. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے. اسی طرح کیا تھا کہ اس کے اندر ایک اور واقعہ سورہ یوسف کا 67 اور 68 کی، جب وہ اس دفعہ جب یوسف علیہ السلام جب تخت پہ بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے جب اپنے بھائیوں کو بلوایا تھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم لوگ سب الگ الگ دروازے سے جانا کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے تم لوگوں کو. مگر انہوں نے پھر آگے یہ بھی کہا کہ اگر نظر بد بھی لگ جائے مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لگے یا اللہ نہ لگے نظر بد، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو یہ اسی لیے اس کی آیت کے اندر اگر آپ دیکھ لیں 67 68 میں پیش کروں گا ضرور پڑھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے طور سے یہ سوچ لیا کہ نظریں نہ لگ جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ الٹا نہ ہو جائے، مگر ہونا تو وہی ہے جو میرا حکم ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا نا. تو بات یہ کہ یہ وہی والی بات ہے کہ ایمان اللہ کے اوپر. آگے ڈر عبادت ہے. اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. سورہ آل عمران 175 یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. میں وہی عالم بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو اگر تم مومن ہو، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو، تمہاری مرضی، اگر مومن ہو تو کیا کرنا ہے تم نے؟ تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. مجھ ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ہی، صرف یہ نہیں ہے کہ مجھ سے بھی ڈرتے رہنا، اس سے بھی ڈرتے رہنا، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، کہ صرف مجھ سے ڈرنا اور کسی سے ڈرنا نہیں. اگر یہ کر لیا آپ نے تو آپ کا ایمان پکا ہو گیا اس کے اوپر. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 194 اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ سے ڈرے نا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. خوف میں پھرتا رہتا ہے نا. لیکن اللہ سے تو نہیں ڈر رہے نا، تو اب آپ خوف میں کیا پھر رہے ہیں؟ یا یہ نہ ہو جائے کل میرے اوپر آفت نہ آ جائے، کل میرے اوپر حادثہ نہ ہو جائے. کچھ نہیں بھائی، اللہ کے اوپر رکھو، اللہ پہ چھوڑ دو، ختم ہو گیا سارا کام. اچھا آگے امید. اب بات آ گئی، دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے. امید، ڈر بھی ہو گیا، پناہ بھی ہو گیا، توکل بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، مدد بھی ہو گیا، دعا بھی اللہ سے مانگ رہے. ثابت سوچ یہ رہے کہ سارا کچھ تو اللہ کی اس میں ہو گیا، تو ہم کریں کیا؟ تو رسول کی اطاعت کریں. سارا کچھ تو اللہ سے ہو گیا. آگے کیا ہو گیا کہ امید رکھتے تھے کہ یار امید رکھ لیں کیا اس سے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 87 اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو. یقیناً نہیں مایوس ہوا کرتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. مایوس کون ہوگا؟ مایوس ہو کے جو جائے گا دوسرے در کے اوپر وہ ہوگا جو کافر ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاحب صاحب. یہ سورہ یوسف آیت نمبر 87 پڑھ لیں. اس کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا. آگے سورہ الکہف آیت نمبر 110 اللہ کہہ رہا ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. صاف صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، نہ بناؤ شریک. اللہ سے ہی امید رکھو، اللہ تعالیٰ کرے گا. نہیں بھی دے رہا تو صبر کر لیں. ایوب علیہ السلام زیادہ تو کوئی صبر نہیں کر سکتا نا. صبر کر لیں، اللہ کر دے گا اس میں کچھ نہ کچھ. مگر ایک بات بتا دوں، جب آپ کا توکل صرف اللہ کے اوپر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے نا ذلیل و خوار نہیں کرے گا. کبھی بھی انشاءاللہ عزت ضرور رہے گی. آپ کا قرض بھی چڑھ گیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ سے معاملات کر لے گا، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا. کبھی بھی یاد رکھیے گا، اللہ پہ ایمان رکھیے گا، کبھی بھی آپ کو بے عزت نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی. توکل آ گیا، بھروسہ کرنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 23 اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرط کہ صاحب ایمان ہو. شرط بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، بشرط کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو. تو نہیں ہو تو پھر جس کی کوئی مرضی رکھتے رہو بھروسہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 اللہ کہہ رہا ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. یہ بھی کہہ دیا مومنوں کو، مومنوں کے لیے کہہ رہا ہے.
اگر نہیں ہو مومن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اگر مومن ہو تو تم کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کے اندر آیت نمبر 3 اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, سارا کچھ کفایت کرے گا اس کی. اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے, اللہ نے ایک اندازہ بنایا ہوا ہے. آپ یہ کہیں کہ مجھے زیادہ کیوں نہیں مل رہا, اس کو کیوں زیادہ مل رہا ہے, اس کو کیوں نہیں, اللہ نے ایک اندازہ بنایا ہوا. آپ کو کسی طریقے سے کچھ اور دینا ہے, کچھ اور نعمت دینی ہو, کچھ اور مسئلہ کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے, اللہ نے مقرر کر رکھا ہے نا, آپ اس میں نہیں دخل دے سکتے. یہ ہو گئی توکل آپ کا آخری ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کرنا, جھٹلانا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 41 اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافعت یعنی منافع نہیں لے لینا, نہ حاصل کرو اور مجھے سے خوف رکھو. اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ میری آیتوں کو بیچنا نہیں, نہ تعویذ کی شکل میں, نہ گنڈوں کی, نہ کسی کو یہ کہنا ایسی مفت دینا. آگے سورہ ہجر آیت نمبر 91 سے 92 اللہ کہہ رہا ہے یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا قرآن کو. تھوڑا سا پڑھ لیا, اتنا کر لیا کہ دیکھو نا یہ کہہ رہا تھا نا اللہ, اسی لیے تو ہم نے دلیل لے لی یہاں سے. پوری آیت تو پڑھتے کس لیے نازل ہوئی تھی, کس کو کہہ رہا تھا اللہ, کیا حکم دے رہا تھا, وہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو پڑھنا. شان نزول بھی دیکھیں. آگے سورہ نساء آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. عام آدمیوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو, اسلام ہو, اہل ایمان ہو تو غور کیوں نہیں کرتے. اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی اور کا ہوتا تو اختلاف ہے ہی نہیں. آپ بتائیے میں نے جتنی آپ کو آیتیں بیان کی اس میں صاف صاف حکم نہیں لکھا ہوا. آپ الفاظ قرآن کے دیکھ لیں, اس کے اندر وہی ہے سارا کچھ, ترجمہ آپ کو مل جائے گا. آگے اختتام ہو رہا ہے, میں اب ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. سورہ انعام آیت نمبر 153 اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے, سو اسی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرا راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم, اور لوگوں کی راہ پہ مت چلو. اور لوگوں کی راہ کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار ایسا کرو, نہیں ہے, منع نہیں ہے, مگر آپ ایسا کرو, یہ راستہ اختیار کر لو. نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو راستہ میں نے بتایا اسی پہ چل جاؤ, بس جو دین میں نے دیا وہ کر لو, وہ نہیں کرو اس کی طرف مت جاؤ, تمہیں گمراہ کر دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بیہودہ حکایتیں خریدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس سے سزا کرے. یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یعنی آپ کو قصے کہانیاں, دیکھو یوں ہوا تھا, یوں نہیں ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, یوں کر دیا تھا, ایسا کر دیا تھا, کرامات بتا رہے ہیں ایک دوسرے کی, پتہ نہیں کس کس کی کرامات بتانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے. تو آپ وہ کریں جو اللہ کی ہیں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا وہ ہے. آگے سورہ انعام آیت نمبر 116 اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں, اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں خدا کا راستہ بلا دیں گے. یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں, نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں, ہوا میں تیر چلاتے رہتے ہیں. بہرحال یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں اس کو. اور آخر کے اندر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا والعصر, ہمارا کیا حساب ہو گیا اس وقت کہ والعصر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اصل زمانے کی قسم, زمانے کی قسم کیا ہے کہ جو چاند, جو سورج نکلتا ہے, جو سورج ڈوبتا ہے, پھر رات آ جاتی ہے, چاند آتا ہے, ستارے ہوتے ہیں, پوری دنیا کا ایک نظام چلتا ہے, اس نظام کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے, مگر انسان کے اوپر یہ کفر ہے کہ اگر وہ کسی اور کی, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے آپ, اللہ کی مرضی, اس کی اللہ کی تخلیق ہے, وہ کسی بھی قسم کھا رہے. تو اللہ تعالیٰ والعصر, عصر کی یعنی زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خسارے میں. وہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ تم لوگ تو خود, میں تو قرآن میں کھلی کھلی نور ہدایت دے دی, آیتیں بتا دی, یہ کر لینا, یہ مت کرنا, بات ختم ہو گئی. ہم وہ اختیار ہی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے رزق نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے, مگر کیا ہے, مل ہی نہیں رہا ہمیں, ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے کے آئے, سوائے ان کے جو لوگ, اللہ سوائے کے, اللہ جو لوگ ایمان لے کے آئے, وعاملوا الصالحات, جنہوں نے صالح یعنی نیک عمل کیے, صرف انہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, اور جو حق کی تلقین کرتے رہے. حق کی تلقین, حق کیا چیز تھا, حق اللہ کا, اللہ حق ہے, اللہ کی تلقین کرتے ہیں, دیکھو اللہ کی عبادت کرنا, دیکھو اس کا اللہ کا حق بتاتے رہے ان کے لیے. اور اللہ آگے کہہ رہا ہے وتواصوا بالصبر, ہاں وتواصوا بالصبر. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کو اور ہمیں فوری حل چاہیے کہ بس یہاں ہم نے کیا اور جھٹ پٹ ہو جائے.
اللہ تعالیٰ وہی صبر بتا رہا ہے. میں نے ایوب علیہ السلام کا قصہ اسی لیے سنایا کہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے, ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے رہے, تلقین کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, وصیت کرتے رہے, بتاتے رہے کہ تلقین یہ ہے, حق کیا ہے اللہ کا, یہ ایک دوسرے کو بتائے, آیتیں شیئر کرے کہ یہ اللہ کا حق ہے, نہیں کیا کرو یہ کام کل سے, تم بھی یہ نہیں کیا کرو کام, یہ کیا کرو جو اللہ کا حق ہے, اور صبر کی تلقین کرو. میرا نہیں ہو رہا کام, میں دعائیں مانگ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, نا امید نہیں ہونا, پھر بھی اللہ سے ہی مانگو, نا امید نہیں ہونا, پھر بھی اللہ سے ہی مانگو, نا امید نہیں ہونا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اگر اس چیز کو سمجھ لیں, اس چیز کو پڑھ لیں, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی. وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.